مریم کا اگر کوئی لاٹ کا نام ہوتا تو وہ سرما کی دھوپ ہوتا، چمکیلی، روشن، مسحور کر کے، باندھ کے، سر اٹھوا کر، بازو پھیلوا کر آسمان کی اور اڑا لے جانے والی یہ سرما کی دھوپ، باہر کو اندر سے پرسکون کر دینے والی، اندر کو باہر سے لاتعلق کر دینے والی، سونا سونا ہوتی، سونا سونا پھیلتی، گگن ست بہاراں کر دینے والی سرما کی دھوپ، سر سرگم کے سارے گاما سی، ابتدا کی طرف انتہا کی جانب، جیسے راج ہنسوں کے غول جھوم جھوم جاتے ہوں، اور اسی غول میں یک رنگ اور ہزار رنگے سارے جہاں کی تتلیاں آن شامل ہوئی ہوں۔ سرما کی دھوپ، اگر محبوب کا کوئی لاٹ کا نام ہوتا تو وہ بس یہی ہوتا اور خوب ہوتا۔ اسی دھوپ میں وہ لان کے کونے میں بیٹھی ہے، وہ کونے میں ہی بیٹھتی ہے کیونکہ اسے منظر عام پر آنے سے ڈر لگتا ہے۔ کیوں ڈر لگتا ہے؟ کیونکہ اسے ڈرایا جاتا رہا ہے، اور پھر اس کی حیثیت اپنے ہی گھر میں کچھ ایسی ہے جو جھاڑو کی ہوتی ہے، ضروری بھی اور چھی گندی بھی۔ ایک طرف بیٹھی دادی زیر لب بڑبڑاتے ہوئے اپنے بالوں کا خود ہی مساج کر رہی ہیں۔ انہوں نے دانیہ سے کہا تھا، لیکن اس نے ایسے ظاہر کیا جیسے اس نے تو کچھ سنا ہی نہیں، اور وہ کامل توجہ سے نان بائی کی بیٹی پڑھتی رہی، ساتھ مالٹے کی پھانکیں بھی منہ میں ڈالتی رہی۔ اماں فون پر بات کر رہی ہیں اور حماد کانوں میں ایئر فون لگائے میوزک سے لطف اندوز ہو رہا ہے، کیونکہ اسے چلنے میں خاصی دشواری ہو رہی ہے اور اس کے دونوں ہاتھ ہوا میں ایسے مڑ مڑ کر لہرا رہے ہیں جیسے خدا نخواستہ اسے ٹہلتے ٹہلتے مرگی کا دورہ پڑ رہا ہو، اور وہ کونوں میں خود کو چھپانے والی موبائل انٹرنیٹ پہ مصروف ہے۔ نہیں، وہ کسی سوشل نیٹ ورکنگ سائٹ پر نہیں ہے، وہ کسی سے چیٹ بھی نہیں کر رہی، ارے نہیں، وہ گوگل امیجز پر مشہور ڈیزائنرز کے کپڑوں کے ڈیزائن بھی نہیں نوٹ کر رہی، وہ تو مانچسٹر یونیورسٹی کے پاکستانی اسٹوڈنٹ سوسائٹی کے گروپ لیڈر کی ای میل پڑھ رہی ہے، اور اس کے ہاتھ پیر ایسے کانپ رہے ہیں جیسے ابھی اسے فریزر سے نکال کر دھوپ میں رکھا گیا ہو، یا جیسے اس کے کان میں کہا گیا ہو کہ جہاں تم بیٹھی ہو ٹھیک وہیں خزانہ دفن ہے، چپکے سے نکال لو۔ اب وہ یہ خزانہ چپکے سے ہی نکالے گی۔ اس سے اپنی چیخ دبائے نہ دب رہی، اور اس نے ہلکی سی چیخ مار ہی دی۔ سب سے پہلے تو دادی نے ہی اپنا ہاتھ روک کر اسے ناگواری سے دیکھا، پھر سوائے دادا کے سب نے اس پر ایک ہلکی سی ناگوار سی نظر ڈالی، مگر کسی نے اس سے پوچھا نہیں کہ کیا ہوا، کیوں چلائی ہو۔ دادا جو توبۃ النصوح پڑھنے کی کوشش کر رہے تھے اس کے پاس آئے۔ امرہ کیا ہوا؟ پیارے دادا صرف وہی پوچھتے تھے۔ وہ دادا کے کان میں کھسر پھسر کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد دادا توبۃ النصوح کو سینے سے لگا کر کھڑے ہوئے۔ آملے لینے ہیں منڈی سے، مجھ سے کہاں اٹھائے جائیں گے اتنے؟ امرہ تم آ جاؤ ساتھ۔ اسے لیے جا رہے ہو؟ مل گئے پھر، منڈی بند ہو جائے گی یا آگ لگی ہوگی منڈی میں۔ دادی کی باریک آواز وزنی ہتھوڑے کی طرح برسی۔ ہم دوسرے شہر کی منڈی میں چلے جائیں گے، اگر وہاں بھی آگ لگی ہوئی تو ہمارا انتظار نہ کرنا، ہم شہر شہر منڈی آگ لگا کر آئیں گے۔ شہر شہر کیوں، ملکوں کیوں نہیں؟ ہاں بھائی، اب سب تیار رہنا، دنیا میں آگ بھڑکنے والی ہے۔ اب کی کب کی بھڑک چکی؟ دادی نے فوراً ٹوکا۔ بالکل، وہ ناگاساکی۔ جاؤ میرا دماغ نہ کھاؤ۔ بی بی، امہرا نے ذرا گھور کر دادی کو دیکھا اور دادی نے اپنا رخ بدل لیا۔ لو اب یہ مجھے بھسم کرے گی۔ انہوں نے خود پر آیات مبارکہ پڑھ کر پھونکی۔ امرا وہیں کھڑی انہیں گھور رہی تھی اور وہ مزید رخ موڑ کر زیر لب دعائیں پڑھ کر خود پر پھونکنے لگی۔ بہت خوف زدہ رہتی تھی اس کی نظروں سے، سبھی رہتے تھے، تباہی اور بربادی تھی وہ۔ عین اس کی پیدائش کے دن بڑے تایا چل بسے۔ پھپھی پھپھا کا کار ایکسیڈنٹ ہو گیا، چھوٹی پھپھو کے گھر شارٹ سرکٹ سے آگ لگی اور سارے ساز و سامان کو نگل گئی۔
چچا کی بیٹی کی منگنی اس دن ہونا تھی۔ تایا کی وفات سے وہ ملتوی ہوئی، بعد ازاں رشتہ ہی ختم ہو گیا۔ اور تو اور ماموں کی الیکٹرانکس کی دکان میں پورے 4 لاکھ کی چوری ہوئی۔ ماموں صدمے سے 4 دن ہسپتال رہے۔ امرہا سے بڑے علی کی چھت سے گر کر بائیں ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی، جس کی وجہ سے وہ پورے 2 سال لنگڑا کر چلتا رہا۔ ساتھ کے گھر کی ملائکہ آنٹی بیوہ ہو گئیں، ان کے شوہر کا فرانس میں ہارٹ اٹیک سے انتقال ہو گیا۔ ادھر دوسری لین والی کی بہو کے مردہ بچے کی پیدائش ہوئی۔ یہ سب تو اوپر اوپر کے واقعات تھے، فہرست کافی لمبی تھی اور دن بدن لمبی ہی ہوتی جا رہی تھی۔ مثلاً اگر کوئی کہتا، بس اماں جی اپنے دھیان میں تھی، پتہ ہی نہیں چلا کب منا ہاتھ جلا بیٹھا۔ دادی پوچھتی کیا دن تھا؟ یہی منگل، آج ہی کے دن۔ بلک بلک کر رویا میرا حاشر، میں بھی دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ اچھا منگل، اور تاریخ کیا بنی؟ تاریخ یہی 2۔ اچھا 2 اور اوپر سے منگل؟ مدیحہ بی بی، منگل کی 2 کو ہمیں ہی وبال نصیب ہوا تھا۔ اس دنیا پر یہ امرہا عذاب بن کر آئی تھی۔ ہمارے خاندان میں تو ہر تاریخ 2، ہر دن منگل۔ کیا کریں، گناہوں کے عذاب بھی تو بھگتنے ہی پڑتے ہیں نا۔ اگلی بار منع کے ہاتھ جلنے کا قصہ بھی اس نجس جنم پتری میں شامل کر دیا جاتا۔ اماں بھی چڑی رہتی اس سے۔ اتفاق سے ہر سال لگ بھگ اسی دن ماموں کی دکان پر 3 بار چوری ہو چکی تھی۔ تنگ آ کر ماموں نے دکان ہی بیچ دی اور دوسرا کاروبار کرنے لگے۔ اماں کو بھولتا ہی نہیں تھا کہ کیسے ان کے بھائی کی چمکتی دمکتی شاندار دکان بک گئی اور بھائی کنگلا سا ہو گیا۔ ایک دادا تھے جو 5 وقت نماز پڑھتے اور صرف اللہ سے ڈرتے، احادیث پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرتے، جاہلانہ باتوں اور خیالات کو اپنے اندر چٹکی بھر جگہ نہ دیتے، ورنہ جمعرات کے جمعرات ان کے گھر چراغ جلتے 3 یا 5، بس طاق، جفت نہیں۔ دادی مرنے والوں کے نام سے چھت کے کونے والے کمرے میں چراغ روشن کرواتی۔ لا مذہب ہو سب کے سب، کیا کبھی روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چراغ جلتے دیکھے ہیں؟ کیوں خلاف مذہب ایسے کام کرتے ہو؟ دادی ہاتھ سے اشارہ کرتی کہ جاؤ اپنا کام کرو۔ بابا نے اعظم مارکیٹ میں دکان کے نئے سرے سے آرائش کروائی تو افتتاح کے وقت ناریل پھوڑا۔ اعظم مارکیٹ کے دوسرے دکاندار ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہوتے رہے۔ ابا صرف اتنا ہی کہتے رہے کہ وہ فلموں میں دیکھتے تھے تو انہیں بڑا اچھا لگتا تھا۔ کیا ہوا جو کر لیا تو؟ تم سب تو کسی کو خوش بھی نہیں دیکھ سکتے۔ جمعرات کے جمعرات بابا 4 دیگیں دیتے تھے، دادا نے کہا۔ کام والی ماسی کی بچی کے کان کا آپریشن ہونا ہے، پیپ رستی ہے اس کے کان سے، رات دن کی جان لیوا تکلیف الگ سے، اور نہیں تو 2-3 جمعراتوں کے پیسے دے دو، کچھ میں ڈال دوں گا، اس کا آپریشن ہو جائے گا۔ بہت بحث ہوئی، بابا نے دادا کو لادین قرار دے دیا اور دادا نے بابا کو بے حس۔ خیر دیگیں تو پکتی رہیں، کام والی کی بیٹی کا جیسے تیسے دادا نے آپریشن کروا دیا۔ تو بس یہ ماحول تھا گھر کا اور یہ حال تھا گھر والوں کا۔ غلط باتوں کو پکڑ کر بیٹھے رہتے، بحث بھی کرتے اور اسی پر لڑ مرتے۔ دادا تو بہت بیزار اکتائے اکتائے رہتے، لیکن کسی پر بس ہی نہیں تھا۔ نہیں ملے نا آملے۔ جب دونوں خالی ہاتھ گھر آئے تو دادی چہک کر بولی، تم تو کہہ کر گئے تھے دنیا میں آگ بھڑکا کر ہی واپس پلٹیں گے، اب ایسے کیسے واپس آ گئے؟ اور امرہا تم اتنا بند سمر کر دادا کے ساتھ منڈی گئی تھی؟ دادا پوتی دونوں خاموشی سے کھسک گئے۔ ایسا نہیں تھا کہ ایک دادی ہی اسے منحوس مانتی تھی، دادا اور اماں کو دیکھا دیکھی باقی تینوں بہن بھائی بھی دادی کے کہے پر یقین رکھتے تھے، اور کچھ سے زیادہ بابا بھی۔ علی کی پتنگ کٹ جاتی تو چلاتا، کس منحوس نے کہا تھا اوپر آنے کو؟ کٹ گئی نا میری پتنگ۔ وہ علی کو 2 سنا کر چھپ کر رونے لگتی اور خود کو کوستی جاتی، میں منحوس ماری۔ دانیہ چپکے سے اماں سے کہا کرتی، میرے کپڑے لایا کریں تو امرہا کو نہ دکھایا کریں، پتہ نہیں کیوں پر میرے پہننے سے پہلے وہ دیکھ لیتی ہے تو مجھے زہر لگنے لگتے ہیں۔ امرہا غصے میں کپڑوں پر سیاہی چکنائی کا داغ لگا دیتی اور وہاں لگاتی جہاں سے صاف ہو کر بھی صاف نہ ہوتا، اور پھر رات کو کہیں چھپی بیٹھی روتی جاتی، میں منحوس ماری۔ اس منحوس ماری کو دادا نے ذرا سنبھالا۔ ان کے کمرے میں ایک طرف اس کا بیڈ رکھا تھا، انہی کے ساتھ بازار جاتی، سہیلی کے گھر جاتی، انہی سے پیسے لیتی۔
دادا ہی اس کے اماں ابا بہن بھائی بن گئے۔ ایک رات اس نے بابا کو اماں سے کہتے سن لیا، دکان پر 4 لاکھ کا لکڑی کا کام کروانے جا رہا ہوں، کسی کو بتانا نہیں، نظر لگ جاتی ہے، خاص کر اپنی امرہا کو۔ وہ رات بھر روتی رہی، ہچکیاں لیتی گئی، بددعائیں دیتی گئی کہ وہ مر جائے یا لکڑی کے ساز و سامان کو آگ لگ جائے، لیکن نہ وہ مری نہ سامان کو آگ لگی، مگر بابا کے 4 لاکھ روپوں میں سے پورے 1.5 لاکھ کم ہو گئے۔ چھوٹی پھپھو آئیں اور اپنی کوئی ضرورت بتا کر پیسے لے گئیں۔ بابا اماں سے چڑ گئے، کہا تھا نا کسی کو مت بتانا، لو کروا لو دکان کا کام۔ سارا عذاب امرا پر نہ آ جائے، دادا نے اپنے دوست سے لے کر دیے پیسے اور پھر کہیں جا کر نارمل پھوٹا دکان کے آگے۔ تو یہ حیثیت ہے ہماری ہیروئن کی کہ پیدائش سے لے کر بڑے ہونے تک ایسا ہزاروں بار ہوا۔ وہ بول لیتی، بہن بھائیوں کو مار بھی لیتی، لیکن رات رات بھر روتی بھی رہتی۔ اس کا جی چاہتا کہیں بھاگ جائے، چھپ جائے، گم ہو جائے کہ کسی کو یاد نہ رہے کہ اس کی پیدائش کی خبر سنتے ہی دادی کی دائیں پیر میں موچ آ گئی تھی۔ بعد ازاں اماں کے کمر درد نے کبھی اماں کو سکون کا سانس نہ لینے دیا۔ دانیہ، حماد، علی کبھی جل کر، کبھی مذاقن اور کبھی صرف اسے روتے دیکھنے کے لیے اسے اس کی نحوست کے قصے سناتے رہتے کہ وہ بھول نہ جائے کہ وہ کون ہے۔ اسکول میں ایک بار ٹیچر کی کرسی کا پایا جو عرصے سے ٹوٹ جانے کے قریب تھا ٹوٹ گیا اور ٹیچر جی دھڑام سے نیچے آ گری تو وہ فوراً کھڑے ہو کر رونے لگی اور اس نے ہاتھ جوڑ دیے۔ ٹیچر، میں نے کچھ نہیں کیا، یہ کرسی خود بخود ٹوٹی ہے، میں سچ بول رہی ہوں۔ ٹیچر کبھی سر پر ہاتھ رکھ کر کہہ دیتی کہ سر میں درد ہے تو وہ سہم جاتی۔ میں نے آپ کے سر کو درد نہیں دیا، سچ بالکل نہیں دیکھا۔ خاندان کی تقریبات میں وہ انہی کارناموں کی وجہ سے جاتی نہیں تھی جو سارے خاندان میں ایسے مشہور تھے جیسے شالوں میں کشمیری شال اور میووں میں چلغوزہ۔ ایک بار وہ گئی تو بارات جسے دن 2 بجے دوسرے شہر سے آنا تھا آئی ہی نہیں۔ شام سے رات ہو گئی۔ ان کی گاڑیاں موٹر وے پر خراب کھڑی تھی۔ دولہا باراتیوں کے بغیر آنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ جب تک لاہور سے نئی کاریں بھیجیں اور وہ سب اس میں بیٹھ کر آئے، رات کے 12 بج چکے تھے۔ سب مہمان جا چکے تھے اور صرف قریبی عزیز ہی موجود تھے۔ وہ بھی دادا کے ساتھ چپکے سے گھر واپس آ گئی اور اپنے نئے ڈیزائنر ڈریس کو آگ لگا دی۔ اس کے سب کزنز اس کے گرد گھیرا بنائے اس کا ریکارڈ لگانے میں مصروف تھے۔ نانا، ذرا پوچھئے کھانا جل گیا یا بچ گیا؟ امرہا آئی ہے نا آج، بجلی کے کنیکشن بھی چیک کروا لیجئے گا، شارٹ سرکٹ سے آگ نہ بھڑک اٹھے۔ میں تو دعا کرتی ہوں کہ دلہا بھائی خیریت سے آ جائیں۔ مجھے تو دلہن کی فکر ستائے جا رہی ہے، سنا ہے 2 لاکھ کا لہنگا جلتے جلتے بچا ہے۔ لہنگا تو بچ گیا لیکن اس کے بال جل گئے۔ ویسے آئرن مشین حال جلاتی تو نہیں، مگر خیر کچھ بھی ہو سکتا ہے آج تو۔ ہم سب تو مذاق کر رہے تھے، امرہا تو سنجیدہ ہی ہو گئی۔ وہ رونے جیسی ہو جاتی تو کوئی کہہ دیتا۔ 3 گھنٹے بعد اس کا خالہ زاد جلا بھنا آیا۔ 4-5 گھنٹے سے پہلے بارات نہیں آئے گی، سب امرہا سے سوری کہو۔ اس نے ہمارا سوری قبول کر لیا تو شاید بارات جلدی آ جائے۔ شٹ اپ! وہ اتنی زور سے چلائی کہ 10-12 کا گروپ سن سا ہو گیا۔ میں تمہارا منہ توڑ دوں گی حسان۔ منہ تو تمہارا توڑا جانا چاہیے جو اپنی ساری نحوست لے کر میری بہن کی شادی خراب کرنے آ گئی۔ امرہا کا جی چاہا وہ سارے پنڈال میں آگ بھڑکا دے۔ کاش واقعی شارٹ سرکٹ ہو جائے اور سارے روشن کمکمے بجھ جائیں تاکہ اس کے دھاڑے مار مار کر روتے تاریک چہرے اور کپ کپاتے وجود کو کوئی نہ دیکھ سکے۔ وہ کب سے سب کے مذاق میں چھپے طنزوں کو جھیل رہی تھی، لیکن حسان تو دندناتا ہوا اس پر الزام لگانے ہی آ گیا تھا۔ وضو کرنے کے بعد مسجد جانے سے پہلے خود کو آئینے کے سامنے کھڑا کر کے ضرور دیکھنا، شاید دوبارہ کبھی بھی مجھ سے یہ کہتے تمہاری زبان لڑکھڑا جائے اور تمہیں یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ کچھ بھی برباد اور آباد کرنے کی طاقت انسان کے ہاتھ میں ہے نہ اختیار میں۔ حکم کن اور عمل فیکن رب کی خوبی ہے، اس کے بندوں کی نہیں۔ بمشکل خود کو رونے سے بچاتے اس نے کہا۔ دادا کو لے کر وہ چپکے سے گھر آ گئی۔ اس کی سگی خالہ زاد کی شادی تھی، اس کے دل میں بھی ارمان تھے شادی کو لے کر۔ اس نے خاص اس شادی کے لیے بہت تیاریاں کی تھیں، لیکن سب نہ صرف بیکار گیا بلکہ اسے دکھ دے کر گیا۔ اس نے ایک سفید کاغذ پر میں کبھی کسی تقریب میں نہیں جاؤں گی، کبھی بھی نہیں، وعدہ لکھ کر اپنی الماری کے اندرونی شیلف پر چپکا دیا۔
جب کبھی اس کا کہیں جانے کو دل چاہتا وہ الماری کھول کر اپنے وعدے کو یاد کر لیتی۔ یہ سب وہ کرتی تو گئی لیکن بہت اکیلی بھی ہوتی گئی۔ وہ آسانی سے رو پڑتی، اسے آسانی سے رلایا جا سکتا، جیسے کہ کوئٹہ والے ماموں سال میں کبھی ایک بار آ جاتے تو لحاف میں دبک کر کافی کا بڑا مگ پیتے ہوئے کہتے، بلاؤ ذرا امرہ کو، اسے رلائیں۔ وہ نہ جاتی تو ماموں کھینچ کھانچ کر لے جاتے، ہنس ہنس کر سب لوٹ پوٹ ہوتے۔ وہ دھاڑے مار مار کر رو رہی ہوتی اور ماموں اس کی نحوست کا ایک ایک قصہ حوالہ جات کے ساتھ سنائے جاتے۔ اماں اسے ڈانٹتی، مذاق کر رہے ہیں ماموں امرہ، کیوں ایسے دھاڑے مار رہی ہو؟ دادا آتے سب کو ڈانٹ کر اسے لے جاتے، جاہل لوگ ہیں امرہ، ان پر توجہ نہ دیا کرو۔ وہ کون سی عالم تھی جو خود کو اچھی طرح سے سمجھا لیتی، نو عمر نازک دل کی، بس رو دینے والی لڑکی ہی تو تھی، اور پھر ہر بار تو خود کو فلسفوں سے مطمئن نہیں کیا جا سکتا تھا۔ سب جاہل ہیں، پرسکون ہو جاؤ، سب پاگل ہیں۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، ایسا سوچا جا سکتا ہے، کہا جا سکتا ہے، لیکن ایسا ٹھیک ہو نہیں پاتا۔ رزلٹ اگر 100% ہوتا بھی تو اگلی بار 0 ضرور ہو جاتا ہے۔ وہ جتنا خود کو یہ سب جاہل ہیں کہہ کر بہلاتی، اتنا ہی اگلی بار ان سب جاہلوں کی باتوں پر ہچکیوں سے روتی۔ دادا کی باتیں اسے تھپک تھپک کر سلاتی تھیں تو اسی نیند میں وہ ان سب کی باتوں پر کراہی تھی۔ دادا گورنمنٹ پنجاب پبلک لائبریری میں لائبریرین تھے۔ اسکول کی چھٹیوں میں وہ سارا دن پنجاب لائبریری میں گھومتی پھرتی رہتی۔ ویسے بھی اسے کم سے کم گھر میں رہنے دیتے تھے۔ وہ اسکول سے پیدل چل کر لائبریری آ جاتی، دونوں دوپہر کا کھانا وہیں کھاتے۔ اسی ملازمت سے دادا حضور نے ہزاروں کتابیں پڑھی تھیں اور اسی لیے وہ جمعرات کو مرنے والوں کے نام کے دیے نہیں جلاتے تھے۔ شام کو دونوں چہل قدمی کرتے، مال کی لمبی سڑکوں سے ہوتے، سردی گرمی بھنے چنے اور راکھ پکی چھلی کھاتے رات گئے گھر آتے۔ امرہ کا تو دل چاہتا کہ رات کو بھی گھر نہ جائے اور بھلے سے مال کے فٹ پاتھ پر سو جائے۔ گھر پر نظر پڑتے ہی دادا کہتے، لو آ گئی جیل، پاگل ہو گئے ہو تم تو کتابیں پڑھ پڑھ کر، ڈھنگ کی نوکری مل جاتی تو عقل تو نہ جاتی۔ لیکن دادا کو ڈھنگ کی نوکری تو نہ ملی، لیکن ڈھنگ سے عقل ضرور مل گیا۔ بابا نے اپنے زمانے کی آرٹ کو بھی جیسے اپنی دکان پر رکھ کر سیل کر دیا، پتہ ہی نہ چلتا کہ 8 جماعتیں پڑھے ہیں یا 8 تک گنتی۔ علی بڑا تھا اور کمال کا بڑا تھا، ہر جماعت میں سینئر ہی رہتا، 2 سال ضرور ہی لگاتا۔ پھر حماد تھا، اسے دنیا بھر کے گانے والوں، ناچنے والوں، انہیں نچانے والوں کے نام، گھر، شہر، قومیت، مذہب، شادی، بچوں، افیئرز کے بارے میں تو معلوم تھا، لیکن یہ نہیں کہ ایف اے کے بعد کی ڈگری کو کیا کہتے ہیں اور اسے پاس کیسے کرتے ہیں۔ کتنا چاہا دادا نے کہ ایک انجینئر بن جائے، ایک کم سے کم دیال سنگھ کالج میں لیکچرار، ورنہ ایک کسی ہسپتال میں ڈاکٹر اور ایک پاک آرمی میں کپتان۔ لیکن دادا کے سوچنے سے تو کچھ نہیں ہوتا نا، ویسے ان کے کہنے سے بھی کچھ نہیں ہوا۔ پھر امرہ کا نمبر تھا، کم وہ بھی نہیں تھی، اور کیونکہ منحوس ماری تھی تو ہر وقت روتی رہتی۔ بڑی مشکل سے دادا نے اسے 8 جماعتیں پاس کروائیں۔ اپنے رونے کے دوران ایک بار تو اس نے پڑھائی چھوڑ دینے کا فیصلہ کر لیا، اور عمل بھی۔ سارا دن دادا کے ساتھ لائبریری رہتی۔ دادا نے منت کی، امرہ میٹرک کر لو۔ پرنسس امرہ کے کانوں پر جوں نہ رینگی، بس ہر بات پر ایک ہی رٹ، بھاگ جاتے ہیں گھر سے کہیں۔ دادا کے پاس تھوڑے سے جو پیسے تھے ان سے اسے اپنے دوست کے گھر بلوچستان لے گئے، ہفتہ رہ کر آئے۔ خاندان میں تو کہیں وہ جاتی نہیں تھی، وہاں بہت خوش رہی۔ پھر دادا سے کہنے لگی، دادا آپ دبئی چلے جائیں، پھر مجھے بھی وہیں بلوا لینا، بڑے خوش رہیں گے ہم دونوں۔ دادا اس عمر میں کیا دبئی جاتے، ہاں پھر بھی اس سے وعدہ کر لیا، میٹرک کر لو پھر چلا جاؤں گا۔ اس نے دبئی کے لیے میٹرک کر لیا، خوب جان لگا کر کیا، مگر اتنی جی جان لگانے پر بھی 2nd ڈویژن میں، جو ہر کس و ناقص کے ہاتھ آ ہی جاتی ہے۔ انہی دنوں نیا واقعہ ہوا تھا کہ بابا کا ہاتھ جل گیا۔ دادی بولنے لگی، اس نے آگے سے جواب دیے تو بابا نے غصے سے جلا ہوا ہاتھ ہی اس کے گال پر ٹھونک دیا، اور مزید غصے سے اس نے اپنا سر دیوار میں زور سے دے مارا۔ اس کے خون نکلا، سر میں بہت درد ہوا، اور اس درد اور خون کو بھلا کر وہ بابا کے تھپڑ کو لے کر روتی رہی، رات کے پہلے پہر سے آخری پہر تک۔ پھر اپنے اسکول بیگ میں اپنے چند کپڑے رکھ کر گھر سے نکل گئی۔
چلتی گئی، گھر کی سڑک کو پار کیا، بڑی سڑک تک آئی، اسے بھی پار کر گئی، چلتی گئی۔ حد تو یہ ہے کہ پہلی بار سڑک پر یہاں وہاں پھرتے آوارہ گندے سندے کتوں سے بالکل نہیں ڈری۔ وہ آنکھوں میں اشک لیے، کندھے پر اسکول بیگ لٹکائے، ایسے ہی چلتی جا رہی تھی جیسے خدا نخواستہ دنیا میں اکیلی ہو۔ کچھ دور آگے جا کر سمجھ میں نہ آیا کہ اب کہاں جائے تو سڑک کے کنارے فٹ پاتھ پر بیٹھ کر رونے لگی۔ تھکا ڈالا تم نے مجھے امرہا۔ دادا اسی فٹ پاتھ پر اس کے ساتھ بیٹھ گئے، ہاتھ میں پانی کی بوتل تھی، پہلے خود پانی پیا پھر اسے پلایا۔ میں نے گھر چھوڑ دیا ہے، پانی پی کر وہ چلائی۔ ایک دن تو تمہیں وہ گھر چھوڑنا ہی ہے، وہ تمہارا گھر ہے بھی نہیں میرے بچے۔ جاتے کیوں نہیں آپ دبئی؟ کر لیا ہے نا میں نے میٹرک۔ دادا گڑبڑا گئے۔ میں بوڑھا کمزور بیمار شیمار رہنے والا بندہ، اب کہاں جاؤں گا ملک سے باہر، وہ بھی کمانے؟ خود سوچ بچے، کتنا بوڑھا ہو گیا ہوں میں، اور بہرا بھی تو ہو گیا ہوں۔ تو وعدہ کیوں کیا تھا؟ دادا بہت دیر چپ ہی رہے۔ نو عمری، پھر امرہا جیسا دکھی دل، اب کوئی جھوٹی تسلی اسے نہیں دی جا سکتی تھی۔ تم کیوں نہیں چلی جاتی امرہا؟ کہاں؟ اس نے کندھے سے اسکول بیگ اتارا۔ دبئی، امریکہ، آسٹریلیا، کینیڈا، فرانس۔ میں؟ امریکہ، فرانس؟ وہ اور دھاڑے مار مار کر رونے لگی کہ دادا کو کیسے کیسے لطیفے یاد آ رہے ہیں، اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ ہاں نا، مرزا کمال کی نواسی نے FSC میں ٹاپ کیا ہے اس سال، اسے اسکالرشپ ملا ہے۔ 2 دن ہوئے وہ کینیڈا چلی بھی گئی۔ امرہا، تو بھی FSC میں ٹاپ کر لے۔ میں؟ ہاں امرہا بچے، ٹاپ کر اور چلی جا۔ مرزا کمال کی نواسی 7 سال بعد آئے گی، بلکہ سمجھ آئے گی ہی نہیں۔ پڑھائی ختم ہونے کے بعد اسے کینیڈا میں ہی 3 سال لازمی سروس کرنی ہوگی۔ یوں ہو گئے 10 سال، 10 سال وہ بھی کینیڈا میں، جہاں 20-25 لاکھ لگا کر جایا جاتا ہے، وہ مفت چلی گئی۔ دیکھ لو امرہا، پڑھائی کے کتنے فائدے ہیں، آپ خود کو منوا لو تو دنیا آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیتی ہے۔ رات کے آخری پہر سڑک کے کنارے بیٹھے دادا اسے فلسفہ کے معلم اول ارسطو سے کم نہیں لگ رہے تھے، جو سکندر اعظم کو تاریخ فاتحوں کے فتوحات بڑے سلیقے سے سمجھا رہا تھا، اور پھر سکندر اعظم بھی تو فاتح رہا تھا۔ اور یوں اس نے بہت دل سے دادا کے ساتھ جا کر کالج میں داخلہ لیا۔ رات دن پڑھائی، بس پڑھائی، ٹاپ کرنا ہے اس نے خود پر لازم کر لیا۔ اسے اتنا یقین تھا خود پر کہ وہ خود ہی سب فرینڈز، کلاس فیلوز کو بتاتی پھرتی، مجھے تو کینیڈا جانا ہے، پورے 10 سال رہوں گی وہاں، ڈاکٹر بن جاؤں گی، مزے سے اپنی زندگی گزاروں گی۔ ہاں، میرے پلان میں ہمیشہ سے یہی شامل تھا، مجھے اپنی زندگی کسی یورپین کنٹری میں ہی گزارنی تھی، بس کسی طرح یہ 2 سال گزر جائیں، امتحانات ہوں اور میں جاؤں۔ ان 2 سالوں میں وہ بہت خوش رہی۔ اس نے کینیڈا کی اتنی معلومات اکٹھی کر لی کہ خود کینیڈین بھی وہ سب نہیں جانتے ہوں گے جو وہ جاننے لگ گئی تھی۔ دادا نے اسے وہ ساری کتابیں لا دیں جن میں لفظ کینیڈا شامل تھا، اور پھر رزلٹ آ گیا، لیکن افسوس وہ A+ بھی نہ لے سکی۔ رو رو کر اس نے اپنا حشر کر لیا۔ دادا نظریں چرائے چرائے پھرتے، چپکے چپکے 2-3 جگہ اپلائی کیا اسکالرشپ کے لیے، لیکن جہاں AA+ والوں کی بھرمار ہو وہاں خالی خولی A گریڈ کو کون پوچھتا ہے؟ دادا کو ان دنوں معلوم ہوا کہ ملک میں کتنی بڑی تعداد لائق فائق لوگوں کی ہے۔ جہاں جہاں وہ اس کا فارم جمع کروانے گئے تھے وہاں جمع غفیر دیکھ کر انہیں خوشی تو ہوئی، لیکن اپنی امرہا کے لیے افسوس بھی ہوا۔ وہ اسی وقت سمجھ گئے کہ اسے مشکل سے ہی کوئی اسکالرشپ ملے گا، اور وہی ہوا۔ اسے معذرت کے 3 آفیشیل لیٹر آ گئے اداروں کی طرف سے، ایڈمیشن فارم نہ آئے۔ گھر والوں کو خبر بھی نہ ہوئی کہ دادا پوتی کے درمیان کیا چل رہا ہے۔ امرہا کا بخار اترنے کا نام کیوں نہیں لے رہا؟ امرہا اور دادا میں بات چیت کیوں بند ہے؟ امرہا اب دادا جی کیوں نہیں کہتی پھرتی؟ اوپر سے کلاس فیلوز اور فرینڈز کے فون آتے رہے، کب جا رہی ہو کینیڈا؟ دیکھو مل کر جانا۔ ہمت ہے تمہاری جو اتنی دور جا رہی ہو، میں تو سوچ کر ہی مرنے لگتی ہوں۔ اس نے 2 سالوں میں اتنے یقین سے اپنے جانے کے بارے میں کہا تھا کہ سب کو کامل یقین تھا کہ اب بس وہ گئی۔ وہ سب طنز نہیں کرتی تھی، پر امرہا کو تو طنز ہی لگ رہے تھے نا۔ بابا نے اس کی منگنی کر دی، اس نے بھی کروا لی کہ کینیڈا تو گئے نہیں، دوسرے گھر ہی چلو، لیکن دوسرے گھر بھی نہ جا سکی۔ 6 ماہ بعد ہی منگنی ٹوٹ گئی۔
ظاہر ہے انہیں بھی خبر ہو گئی کہ اس لڑکی کی پیدائش اور بعد از پیدائش سے کیسے کیسے واقعات جڑے ہیں۔ بابا کو غصہ تو بہت آیا، لیکن کیا کر سکتے تھے؟ اماں اور دادی پر ناراض ہوئے کہ کیوں ایسی ایسی باتیں کر کے اسے اتنا مشہور کر دیا ہے کہ اس کا رشتہ ہی ختم ہو گیا۔ اماں اور دادی پچھتائیں، پر اب تو دیر ہو چکی تھی۔ پھر دوسرا رشتہ ہوا۔ بابا نے فوراً شادی کی تاریخ دے دی لڑکے والوں کو، نہ منگنی نہ نکاح، فوراً شادی۔ اور عین شادی سے 15 دن پہلے، جس دن وہ اپنا شرارہ پہن کر دیکھ رہی تھی، اسے لڑکے کی جوان بہن کے بیوہ ہونے کی خبر ملی۔ قصہ ہی ختم۔ اور اس بار اسے خاندان سے وہ کچھ سننے کو ملا کہ اس نے دادی کی نیند کی گولیاں کھا لی۔ ہفتے بعد جب وہ ٹھیک ہو کر گھر آئی تو اس کا جی چاہا کہ پھر سے گولیاں کھا لے اور فوراً مر جائے۔ اماں بابا کونوں کھدروں میں چھپ چھپ کر روتے ہوں، دادا ہائے میری جوان بچی ہمیں چھوڑ کر چلی گئی کہہ کر ہچکیاں لیتی ہوں، اور دادا ہمیشہ کے لیے اس گھر کو چھوڑ دیں، اور بابا دادی دیوانوں کی طرح دادا کو ڈھونڈتے ہوں، اور دادا رات کو چھپ کر اس کی قبر پر آتے ہوں۔ اسے اپنی موت کے تصور سے ایسی راحت ملی کہ سب روتے پھریں گے جنہوں نے اسے رلایا ہے، مگر وہ صرف یہ تصور ہی کرتی رہی، دوبارہ ہمت نہ ہوئی موت کو گلے سے لگا لے۔ دادا اسے بات کرنے کی، اسے منانے کی کوشش ہی کرتے رہتے۔ جوان لڑکی نے خود کو ختم کر لینے کی کوشش کی، اور یہ سب ان جاہلانہ باتوں کی وجہ سے ہوا تھا جو وہ بچپن سے اپنے لیے سن رہی تھی۔ اگر وہ نیند کی گولیوں سے نہ مرتی تو ذہنی دباؤ سے مر جاتی۔ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں مرحا کہ میں تمہیں پڑھنے کے لیے باہر ملک بھیج سکوں۔ شادی بھی تمہاری نہیں ہو رہی۔ میں نے تمہارے بابا سے بات کی تو وہ الٹا مجھ پر ہنسنے لگا کہ وہ تم پر اتنے لاکھوں روپے لگا کر تمہیں پڑھنے کے لیے بھیجے، اس سے اچھا ہے وہ تمہارے لیے سونے کے زیورات بنوا کر رکھ لے، یا تمہارے نام کے پیسے بینک میں رکھوا دے تاکہ تمہاری شادی میں کام آ سکیں۔ ہمارا میں بیزار ہوں ایسے لوگوں سے جو مقدس راتوں کو لمبی لمبی عبادتیں کرتے ہیں اور سال کے 12 مہینے گناہ کی مختلف حالتوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ جھوٹ، حسد، بے ایمانی، غیبت سے خود کو بچانے کی رائے برابر جدوجہد نہیں کرتے، اور وضو کر کے نمازوں کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تمہاری سابقہ ساس جنہوں نے شادی کو ختم کیا، وہ مذہبی جلسوں میں احادیث کا حوالہ دے کر مذہبی تقاریر کرتی ہیں۔ میں اسی لیے بہت مطمئن تھا کہ تمہاری شادی وہاں ہو جائے، پر وہ بھی وہی خوش رنگ پھل نکلیں جو اندر سے گلا سڑا اور بدبودار ہوتا ہے۔ ہماری یہ منافقت معاشرے کے سکون کو دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے۔ ہم جو خود کو سیدھے راستے کی طرح سمجھتے ہیں، ہم الٹی طرف جا رہے ہیں، الٹے پیروں جا رہے ہیں۔ امرہا، میرے دل کے ٹکڑے، دوبارہ ماننے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ میں بھی خود کو مار ڈالوں گا۔ اپنی تعلیم کو محنت سے ذمہ داری سے حاصل کرو، کوئی نہ کوئی رستہ ضرور بن جائے گا۔ دادا نے اسے بلوچستان کا ایک اور 15 روزہ ٹور کروا دیا اور جیسے تیسے اسے منا کر کالج میں داخلہ دلا دیا، لیکن اب اس کی زندگی تھوڑی سی زیادہ تلخ ہو چکی تھی کہ اب اس کی 2 منگنیاں ٹوٹ چکی تھیں۔ خاندان سے کوئی اسے لینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ماموں نے اپنے بڑے بیٹے کے لیے دانیہ کا ہاتھ مانگ لیا۔ اماں اور دادی نے خود سے امرہا کا کہا بھی، لیکن ماموں دانیہ کے لیے ہی اصرار کرتے رہے۔ اتنے ڈرپوک ہیں سب کے رزق لینے کے لیے تیار ہی نہیں، وہ تلخی سے دادا سے کہتی۔ جو خدا سے دور ہوتے ہیں وہ ایسے ہی خوفزدہ ہوتے ہیں۔ میں تو خدا سے دور نہیں، پھر میرے ساتھ یہ سب کیوں؟ کبھی کبھی قدرت بے خبر سوئے پڑوں کے سر پر کنکر مارتی ہے تاکہ وہ بیدار ہو جائیں اور اپنے مقصد حیات کی طرف لپکیں۔ اسی دوران کچھ یہ بھی ہوا کہ جس سے اس کی منگنی ٹوٹی تھی، اس کی شادی اس کی خالہ زاد مائرہ سے ہو گئی۔ مزید یہ کہ اس لڑکے کی فوراً پروموشن ہو گئی اور کمپنی کی طرف سے اسے ایک بہترین گھر مل گیا۔ شادی کا تحفہ یورپ کا 1 ماہ کا ٹور۔ مائرہ نے ایک دن اسے فون کیا۔ میں نے تو افرا سیاب سے کہا کہ مجھ سے شادی کر کے بچ گئے، ورنہ اگر امرہا… خیر چھوڑو، ویسے اچھے خاصے کنگلے ہو جاتے اور پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا ان کے ساتھ۔ وہ خاموشی سے مائرہ اور افرا سیاب نامہ سنتی رہی۔ عاجز آ کر مائرہ نے پوچھا، کچھ تم بھی بولو، کچھ کہو۔ اس نے فون بند کر دیا، اتنا جواب ہی کافی تھا۔ کالج وہ جاتی رہی، دادا سے کم کم بات کرتی، ان سے ناراض تھی۔ دادا اور اماں اب اسے گھر میں کچھ بھی نہیں کہتے تھے۔ گھر میں آگ بھڑکتی، دادی کے پیر میں موچ آ جاتی، حماد کو موٹر سائیکل کا حادثہ ہوتا یا بابا کو دکان پر کوئی نیا نقصان اٹھانا پڑتا، کوئی کچھ نہ کہتا، کیونکہ اب یہ ٹھیکہ زور و شور سے دوسروں نے لے رکھا تھا۔ امرا کو ایسا لگتا کہ تاریکی کا گہرا جنگل ہے جس میں وہ بھٹکتی پھر رہی ہے، لیکن روشنی کی کرن ہے کہ آ کر نہیں دے رہی۔ اسے لگتا کہ دنیا سب کچھ بھول جائے گی، لیکن اس کے متعلق کچھ نہیں بھولے گی۔ وہ دعا کرتی کہ کاش کوئی ہوا چلے اور سب کے ذہنوں سے اس کا نام مٹا ڈالے، نہ کسی کو اس کا نام یاد رہے، نہ اس کی شخصیت سے جڑے واقعات۔ گھر میں مہمان آتے تو وہ لائبریری چلی جاتی، وہاں بھی شام تک ہی رہ سکتی تھی۔
پھر دادا اسے لیے لیے گھومتے پھرتے۔ وہ دادا سے بات نہ کرتی مگر ان کے ساتھ ساتھ گھومتی رہتی۔ دادا جانتے تھے وہ لوگوں کا سامنا کرنے سے خوفزدہ رہتی ہے، خاص کر رشتہ داروں اور جاننے والوں کا، اور یہ خوف انہی لوگوں نے اس کے اندر پیدا کیا تھا۔ وہ خاندان کی تقریبات اور گھر میں کسی کو دکھائی نہیں دیتی تھی، پھر بھی وہ ان سب میں بے حد مقبول تھی۔ وہ ڈسکس کیے جانے کے لیے کہکے لگانے کے لیے ایک بہترین موضوع تھی۔ سانپ سیڑھی کا وہ کھلاڑی جسے بار بار سانپ کھا لیتا ہے اور اس کی دم سے لٹکتا وہ سب سے نچلے درجوں میں آ جاتا ہے۔ بار بار امرا جیسی خوبصورت لڑکی کو بار بار نچلے درجوں میں دیکھنا خاندان کی حاسد لڑکیوں کا پسندیدہ مشغلہ بھی تھا، اور وہ حاسد لڑکیاں ہی کیا، کون ہے جو اپنے لیے پہلا نمبر اور دوسروں کے لیے آخری نمبر پسند نہیں کرتا؟ لیکن انسان تو وہی ہے نا جو اپنی خود نمائی بے شک کرتا پھرے، لیکن دوسرے کی خامی کی پردہ پوشی ہر حال میں کرے، اور ایسے انسان اب انسانوں کے ڈھیر میں کہاں ملتے ہیں؟ اپنے آپ سے تلخ، اپنے ماحول سے غمگین امرہا دن بدن بوجھل اور بیزار رہنے لگی۔ نہ معلوم یہ قدرت کا طریقہ کار تھا یا قدرت کی ترغیب کہ اسے اپنے پاس بدتر ہوتے ماحول سے نکلنے کے لیے اس نے کوشش تیز تر کر دی۔ 1.5 سال کے دوران اس نے مختلف بیرونی کالج اور یونیورسٹیوں کے ہزاروں آن لائن اسکالرشپ فارم بھرے۔ 50%، 60%، 70% نے کسی یونیورسٹی کے کسی بھی طرح کے اسکالرشپ کو جانے نہ دیا۔ دادا نے اس کے دوران بابا کو بنانے کی بہت کوششیں کی کہ چند لاکھ کی بات ہے، بیٹی پر لگا دیں، پڑھ لکھ کر لوٹا دے گی، لیکن بابا کو یہ مشورہ ہی سراسر ایک مذاق لگتا۔ بھلا پڑھنے لکھنے پر کوئی لاکھوں لگاتا ہے؟ مانچسٹر یونیورسٹی کے طلباء کی سوسائٹی اپنے ذاتی فنڈ سے 5 اسکالرشپ دے رہی تھی، اسے وہاں سے بھی انکار ہو گیا۔ 2 سالوں میں اس نے 200 "سوری، یو آر اے گڈ اسٹوڈنٹ بٹ وی کانٹ ہیلپ، بیسٹ آف لک"۔ ہم معذرت چاہتے ہیں، آپ اچھی طالبہ ہیں لیکن ہم آپ کے اس سلسلے میں کوئی مدد نہیں کر سکتے، جیسی ای میلز پڑھی تھیں۔ پھر اس نے گنتی چھوڑ دی۔ لیکن ظاہر ہے انکار ناکامی کی کوئی حد بلا شبہ نہیں ہوگی، لیکن انکار سننے اور ناکامی سہنے والوں کی برداشت کی ایک حد ہوتی ہے۔ مانچسٹر یونیورسٹی کے اس انکار نے اسے ایک بار پھر گھٹنوں میں سر دے کر رلایا، اور اس نے بہت خفا ہو کر، بہت جل کر ایک آخری ای میل انہیں ضرور کی۔ میں ہوں ہی منحوس ماری، میں جل کر مر جاؤں تو ہی اچھا ہے، بھاڑ میں جاؤ تم سب اور تمہاری اسکالرشپ آفر۔ اگلے ہی دن اسے ایک لمبی میل موصول ہوئی جس میں انتھک کوشش کرنے اور کبھی نہ ہار ماننے پر ایک بڑا سا لیکچر تھا۔ ساتھ ہی دنیا بھر کے ان کامیاب انسانوں کی مثالیں تھیں جنہوں نے بدترین حالات میں شاندار کامیابیوں کی بنیاد رکھی تھی۔ ان میں سر فہرست نام محمود علی اور چارلی چیپلن کا تھا، اور ساتھ ہی اسے بہت نرم انداز سے بتایا گیا تھا کہ میٹرک میں اس کا B گریڈ ہے، FSC میں صرف A، اور گریجویشن بھی بہت مشکل ہے کہ وہ A+ کے ساتھ کر لے۔ ایسی صورت میں جبکہ اس کے پاس شاندار اکیڈیمک رزلٹ نہیں ہے، وہ کیسے اسے دوسرے شاندار تعلیمی قابلیت رکھنے والوں کے مقابلے میں اسکالرشپ دے دیں؟ یہ تو سراسر ناانصافی ہوگی۔ آئے بڑے انصاف کے علمبردار۔ آخر میں ایک چھوٹی سی سطر لکھی تھی جو کچھ یوں تھی: پھر بھی ہم سب سوچ رہے ہیں شاید آپ کے لیے کچھ کر سکیں، ہمیں وقت دیں۔ اس نے وقت دے دیا، اسے کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ اس دوران اس کا BA کا رزلٹ بھی آ گیا۔ A1 تو جیسے بورڈ والوں نے اس پر حرام ہی کر دیا تھا کہ جتنی بھی محنت کر لے امرہا کو A+ نہیں دینا۔ وہ بہت خفا سی رہی اپنے رزلٹ سے، لیکن کیا کر سکتی تھی؟ صرف اتنا کہ A پر پلس کا سائن صفائی سے لگا کر اپنی ڈگری مانچسٹر میل کر دی، اور اس کی ذرا سی چالاکی کام کر گئی۔ پورا 1 مہینہ سوچنے کے بعد انہوں نے اسے کہا، ہم آپ کو 70% اسکالرشپ آفر کر رہے ہیں، وہ بھی 30% ہر سال میں 2 سالہ ڈگری کے دوران واپس کرنا ہوگی، باقی کا 50% آئندہ آنے والے 5 سالوں کے دوران۔ اپنی رہائش، فوڈ آپ کو خود ہینڈل کرنا ہوگا، ہم صرف عارضی طور پر یہ سب مہیا کریں گے۔ تو منحوس ماری اور جل مرونگی الفاظ کام کر گئے۔ انگریز نما پاکستانی لرز اٹھے اور اسے اسکالرشپ آفر کر دیا۔ دادا کے ساتھ جا کر چپکے سے اس نے اپنا پاسپورٹ بنوا لیا، کچھ دادا کے اپنے اور کچھ دادا نے اپنے دوستوں سے قرض لیا، اور باقی کا 30% جمع کر کے اس کے ہاتھ میں دیا۔ اب وہ دادا سے چہک چہک کر باتیں کرتی، ان سے لاڈ کرتی۔ کئی سالوں کی کٹی اب ختم ہوئی، دادا پوتی میں پھر سے خوب بننے لگی۔ اس کے انداز کچھ ایسے تھے جیسے ہمیشہ کے لیے جا رہی ہے، اور دادا کے یوں کہ وہ ڈگری لے کر آئے گی تو کافی بدل چکی ہوگی اور رونا دھونا مرنا مارنا بھول چکی ہوگی۔ وہ دادا کے ساتھ چھوٹے بڑے ہولڈوں میں کھانے کھاتے رہی،
اور ہر قدم پر آس پاس ایسے نظر دوڑاتی جیسے سب کو الوداع کہہ رہی ہو ہمیشہ کے لیے۔ دادا کچھ بھانپ سے گئے۔ امرہا، پڑھنے کے لیے بھیج رہا ہوں، صرف پڑھنا وہاں۔ یاد رکھنا، صرف پڑھنے کی آزادی دے رہا ہوں، باقی فیصلوں کی نہیں۔ باقی سارے اختیارات آج بھی میرے اور تمہارے بابا کے پاس ہیں۔ جی ٹھیک ہے، اس نے سر ہلا دیا۔ اس نے تو یہی سوچا تھا کہ وہاں پڑھے گی، جاب کرے گی اور وہیں رہے گی۔ پتہ نہیں دادا کیا کیا سوچ رہے تھے۔ اس کو کبھی لڑکوں میں دلچسپی نہیں رہی اور وہ لکھ کر دینے کے لیے تیار تھی کہ ہوگی بھی نہیں۔ دونوں مال پر چلنے والی بگھی میں بیٹھے تھے جس کے آگے سفید گھوڑا جوتا تھا۔ اس نے آج غور کیا تھا کہ یہ سب کتنا اچھا تھا، دادا کے ساتھ بیٹھنا اور جگمگ کرتی روشنیوں کو دیکھنا، کھوئے والی کلفی کھانا اور ہاتھ کو کلفی کے نیچے رکھنا۔ کھوئے والی کلفی جب گرتی ہے تو پگھل کر پوری کی پوری گرتی ہے اور ایسا صدمہ ہوتا ہے کہ کسی تسلی سے زائل نہیں ہوتا۔ مزید 5-10 کلفیاں کھانے کے بعد بھی بس وہی ایک گر جانے والی کلفی یاد آتی رہتی ہے۔ سیدھی روشن بڑی تاریخی سڑک پر گھوڑے کی ٹاپ نے وہ موسیقی پیدا کی جو صرف لاہور کے گھوڑے مال پر دوڑتے پیدا کیا کرتے ہیں۔ وہ ہنستے مسکراتے ان دو بچوں کی طرف گھر آئے جو عید کے 3 دن عیدی جمع کرنے میں لگا دیتے ہیں اور صرف اس لیے گھر سے باہر نہیں نکلتے کہ مبادا ان کے پیچھے کوئی مہمان آ جائے اور ان کی عیدی ماری جائے۔ 3 دن عیدی جمع کرنے والے یہ 2 بچے چوتھے دن گھر سے نکلتے ہیں اور کیا خوب نکلتے ہیں۔ امرہا 2 دن بعد جا رہی ہے۔ کھانے کی میز پر دادا نے اعلان کیا۔ کہاں؟ دادی نے پوچھا۔ وہ سمجھی اکثر بلوچستان جاتی رہتی ہے، اب کہ شاید پشاور کو نکل جائے اپنے دادا کے ساتھ۔ مانچسٹر۔ وہ کیا ہے؟ دونوں نے اپنی طرف سے دھماکہ کیا تھا، وہ پٹاخہ بھی نہ نکلا۔ نظر اتاری جانی چاہیے تھی ان سب کی جغرافیائی معلومات کی۔ انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ مانچسٹر شہر کا نام ہے اور یہ شہر برطانیہ میں ہے۔ کوئی رشتہ آیا ہے امرہا کا وہاں سے؟ اس اگلے سوال پر دادا خاموش ہی ہو گئے۔ تمہاری بیٹی اتنی قابل ہے کہ مانچسٹر کے میئر نے خود خط لکھ کر اسے بلایا ہے کہ ہماری یونیورسٹی میں آ کر پڑھو، دادا نے طنز کیا۔ بھلے سے وائٹ ہاؤس سے خط آتا کہ اوباما کی اسسٹنٹ بنو آ کر، کوئی فرق کب پڑنے والا تھا؟ سب آرام سے کھانا کھاتے رہے۔ امرہا باہر جا رہی ہے پڑھنے، 2 دن بعد فلائٹ ہے اس کی۔ اب فرق پڑا۔ اماں، بابا، دادی نے حیرت سے دادا کو دیکھا۔ پیسے کہاں سے آئے؟ بابا غصہ دبا کر بولے۔ مفت جا رہی ہے، سارا خرچہ یونیورسٹی نے کیا ہے۔ بابا کیوں پاگل بنا رہے ہیں مجھے؟ آج کل کون مفت میں سب کرتا ہے؟ آپ نے اپنا پلاٹ تو نہیں بیچ دیا؟ وہ میں نے امرہا اور دانیہ کی شادی کے لیے رکھا تھا۔ پلاٹ کو بیچنے کی کوشش تو دادا نے بہت کی تھی، پر وہ ایسی اجاڑ جگہ پر واقع تھا کہ بک ہی نہیں رہا تھا۔ پلاٹ جہاں تھا اب بھی وہیں ہے، جا کر دیکھ آنا۔ کہیں نہیں آنا جانا، رشتہ دیکھا ہے اس کا، بس شادی ہوگی اس کی۔ رشتہ؟ امرہا نے دادی کی طرف دیکھا اور اٹھ کر کمرے میں آ گئی اور جلدی جلدی اپنا سامان پیک کرنے لگی۔ ساتھ ساتھ وہ خود کو تھپکی دے کر کہتی جاتی، مجھے کوئی نہیں روک سکے گا، میں چلی جاؤں گی، میں چلی جاؤں گی۔ دادی، اماں، بابا میں باہر تکرار بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ کون سا رشتہ تھا جو اس برے وقت میں اس کے لیے آیا تھا؟ اب اس کا جی چاہا، بلکہ اس نے دعا کی کہ اس کے بارے میں جو ہو کچھ مشہور ہے وہ سب ان رشتہ داروں تک پہنچ جائیں۔ اس کے خاندان والے انہیں فون کر کے بتائیں کہ لڑکی کیسی جنم جلی ہے، منحوس ہے، کالی نظر، کالی زبان والی ہے، اور نہیں تو کوئی دادا کی زبانی تیار کردہ اس کا پیدائشی خلاصہ ان تک پہنچا دے کہ منگل کی دو کو کیا کیا ہوا تھا، فقط ایک اس کی آمد سے۔ یہ کوئی موقع تھا رشتے کا؟ اس کی انگلیاں گھس گئی تھی میلز لکھ لکھ کر، آن لائن اسکالرشپ فارمز بھر بھر کر، اور دادی اور اماں اس کی شادی کی تیاریاں کر رہے تھے۔ وہ خود کو تھپکتی رہی اور کہتی رہی، میں چلی جاؤں گی، میں پرسوں جا رہی ہوں، کچھ نہیں ہوگا، دادا سب ٹھیک کر لیں گے۔ کہتے ہوئے وہ جلدی جلدی سامان بھی پیک کرتی رہی۔ پاسپورٹ کو حفاظت سے چھپا دیا کہ بابا غصے میں آ کر اس کا پاسپورٹ ہی جلا نہ دیں۔ رات گزرتی رہی، باہر سے ہنوز چاروں کی تیز آوازیں آتی رہیں اور پاسپورٹ کو چھپانے کے بعد وہ کمرے کے دروازے کے ساتھ لگی زمین پر بیٹھ کر اونگنے لگی، لیکن ساتھ ساتھ بڑبڑاتی رہی، میں چلی جاؤں گی، میں تو جا رہی ہوں۔ دادا نے دروازہ کھولا تو اسے دروازے پر ہی اونگتے پایا اور اس کی بڑبڑاہٹ کو کم زیادہ ہوتے سنا۔ تکیہ لا کر اس کے سر کے نیچے رکھا۔ زندگی میں وہ پہلی رات اتنی خوش تھی اور اس خوشی کی اسے اتنی فکر تھی کہ وہ بنا بستر کے فرش پر سو گئی تھی۔ انہیں دکھ ہوا، اس ماحول نے اسے اتنے دکھ نہ دیے ہوتے، اس گھر میں اس کی ایسی حیثیت نہ ہوتی تو ہر رات ایسے ہی سوتی، رو رو کر آنکھیں سرخ کیے
خوف زدہ نہیں بلکہ آنکھیں موند کر پریوں کا انتظار کرنے والی نیند۔ دادا اس کے پاس ہی بیٹھ گئے اور اسے دیکھتے ہی رہے۔ اولاد نامی جس طوطے میں والدین کی جان ہوتی ہے وہ طوطا امرہا تھی ان کے لیے۔ انہیں اتنا پیار امرہا کے والد سے بھی نہیں تھا، باقی کی اولادوں سے بھی نہیں تھا۔ ایک دن امرہا ان سے خائف ہو کر پوچھنے لگی، آپ بھی دوسروں کی طرح ہو جائیں نا، کیوں کرتے ہیں مجھ سے اتنا پیار؟ وہ اس بات کا جواب نہیں دے سکے۔ قدرت ہمیشہ انسان پر اتنی مہربان ضرور رہتی ہے کہ اگر ساری دنیا اس انسان سے نفرت کرنے لگتی ہے تو کوئی ایک ضرور اس پر جان چھڑکتا ہے۔ وہ انسان کوئی بھی ہو سکتا ہے، اور کوئی چرند پرند یا دوسری مخلوق بھی۔ بلا وجہ کی نفرت ضرور ایک بلا وجہ کی محبت کو ساتھ باندھ لاتی ہے۔ جیسے جیسے دوسروں کے لیے وہ ناپسندیدہ ہوتی گئی، ان کے لیے پسندیدہ ترین ہوتی گئی۔ خدا بھی بھلا کبھی یہ بھولا ہے کہ اس کے بندے کے آس پاس بہت کانٹے اگ آئے ہیں، اور اب اسے ایک مہکتے ہوئے ہمیشہ تر و تازہ رہنے والے پھول کی اشد ضرورت ہے تاکہ اس پھول کو پا کر وہ کانٹوں کی دی اذیت کو فراموش کر دے۔ دادا کیا جان سکتے تھے؟ یہ تو خدا ہی جان سکتا تھا، اور جو بہتر جان سکتا ہے وہی بہترین کر سکتا ہے۔ بے شک بابا نے اسے 10,000 روپے دیے کہ وہ ضروری خریداری کر لے۔ اماں اور دادی کا مزاج البتہ بہت برہم تھا۔ دادا کے ساتھ جا کر ہی اس نے ضروری خریداری کی۔ دانیہ نے اس کا سامان پیک کروایا۔ حماد اور علی دل محسوس کر اسے دیکھتے رہے۔ آخر وہ اتنی دور جا رہی تھی۔ دادا مسلسل 2 دن سے اپنی آنکھوں کی جھڑی چھپا رہے تھے۔ یہ پڑھنے جا رہی ہے، بھاگ نہیں رہی۔ ماں باپ تو خوش ہوتے نہیں، تم دونوں سے رخصت کر دو خوشی سے، یہ نہ ہو کہ جہاز کریش ہو جائے یا لاپتہ ہو جائے۔ دادا نے یہ چھوٹا سا لیکچر دادی اور اماں کو دیا تھا۔ اس کا جہاز کریش نہ ہو جائے یا وہ لاپتہ نہ ہو جائے، دونوں نے اپنی برہمی کو ایک طرف رکھا اور اسے دعاؤں میں الوداع کیا۔ وہ مانچسٹر کے لیے روانہ ہو گئی، شہر اسباق کے لیے، شہر آزاد کے لیے، شہر یارم کے لیے۔ وہ برطانیہ کے تیسرے مصروف ترین ایئرپورٹ کی اونچی چھت تلے ایڑی کے بل گھوم گھوم گئی۔ میں مانچسٹر آ گئی ہوں آگ لگانے، اس نے منہ پر ہاتھ رکھ کر چلا کر کہا۔ چند لوگوں نے اسے حیرت سے دیکھا، لیکن اسے پرواہ نہیں تھی۔ وہ گھیردار سفید شلوار اور گول دامن قمیض میں ملبوس تھی۔ اس کا سفید لمبا دوپٹہ مانچسٹر ایئرپورٹ کی صفائی کر رہا تھا اور خاص کر ہر آنے جانے والے کے سامان کے ساتھ الجھ رہا تھا۔ اس نے پھر سے دونوں بازو پھیلا کر ایڑی کے بل گھوم کر کہا، میں آ گئی مانچسٹر، اب میں کبھی نہیں روں گی اور تم مجھے کبھی نہ رلانا۔ برصغیر کے حاکم وقت کی سرزمین پر گھوم گھوم کر اس کا سفید دوپٹہ لہراتا بہت خوشکن لگ رہا تھا۔ خوش بختی کا اگر کوئی اشارہ تھا تو وہ اس وقت امرہا کا ہی نعرہ تھا۔ مسرت و شادمانی کا اگر کوئی نکارہ تھا تو وہ یہی ایڑی کے بل گھوم گھوم جانا تھا۔ سکون و راحت کے دریا کا اگر کوئی کنارہ نہ تھا تو بس وہ امرہا کا وجود سارا تھا۔ اس کو کوئی لینے نہیں آیا تھا۔ وہ 3 گھنٹے سے انتظار کر رہی تھی، لیکن اسے کوئی گلہ نہیں تھا۔ وہ 3 دن بھی انتظار کر سکتی تھی۔ اب اسے کہیں کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اسے اپنا نام کا بورڈ دور سے آتا ہوا نظر آیا۔ لانگ کراس بیگ لٹکائے ایک چائنیز کورین لڑکی بھاگتی ہوئی آ رہی تھی۔ میں ہوں امرہا، وہ لپک کر اس کورین لڑکی کی طرف لپکی۔ اوہ ہیلو، سوری مجھے دیر ہو گئی۔ کوئی بات نہیں، چلیں؟ دراصل جسے تمہیں لینے آنا تھا اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا آتے ہوئے، پھر مجھے آنا پڑا۔ زیادہ انتظار تو نہیں کرنا پڑا۔ امرہا کی شکل بنی، پھر اس کی ہنسی نکل گئی۔ ہاتھ آگے آگے چلنے لگی اور اتنی تیزی سے چل رہی تھی کہ امرہا کے لیے اس کا ساتھ دینا مشکل ہو رہا تھا۔ دونوں ٹیکسی میں بیٹھ گئیں، بلڈنگ تک آئیں، سامان اوپر لائیں اور فلیٹ کے اندر آ گئیں۔ فلیٹ خالی تھا، 2 کمرے سامنے، چھوٹا سا لاؤنج اور لاؤنج کے سامنے ہی اوپن کچن۔ امرہا کی آنکھیں کھل گئیں۔ ایسا صاف ستھرا فلیٹ اس کے لیے، واو! ہانا اسے ایک کمرے میں لے آئی جہاں 2 سنگل بیڈ رکھے تھے اور نہ جانے کیسے جگہ نکال کر فرش پر ایک فولڈنگ میٹرس بچھایا گیا تھا۔ جہاں میٹرس بچھا تھا یقیناً وہ ان کے چلنے پھرنے کی چند قدمی جگہ ہوگی۔ یہ آپ کا بستر ہے۔ اس نے فرشی بستر کی طرف اشارہ کیا اور امرہا کا موڈ ہی آف ہو گیا۔ وہ کیوں سوئے نیچے؟ برائے مہربانی اس کے علاوہ کسی چیز کو ہاتھ مت لگائیے گا۔ یہ فکرہ اس نے جبراً مسکرا کر لیکن بہت درخواست گزار انداز میں کہا، اور کیونکہ ہاف چائنیز تھی تو ذرا سا جھک کر کہا۔ جب تک وہ فریش ہوئی ہانا نے اسے کافی اور سینڈوچز بنا دیے۔ یہ میری طرف سے۔ چھوٹی سی ٹرے کو آگے کرتے ہوئے اس نے عاجزی اور ایسی خوشی سے کہا جیسے اپنے قیمتی خزانے میں سے اسے کچھ عنایت کر رہی ہو۔ امرہا دیکھ کر رہ گئی۔ اتنی لمبی فلائٹ کے بعد اسے یہ چھوٹا سا خوان پیش کیا جا رہا تھا۔ شاید یہ ابتدائیہ ہو اور اصلی سپر کھانا رات میں ہو، امرہا سوچنے لگی۔ میں لیٹ ہو رہی ہوں، مجھے جانا ہے۔
اور جاتے جاتے بھی وہ پھر کہہ گئی، کسی بھی چیز کو ہاتھ مت لگائیے گا پلیز۔ لیکن وہ ایک ایک چیز کو ہاتھ لگاتی رہی، اسٹڈی ٹیبل پر رکھے نئی نئی اشکال والے پرفیومز کو اسپرے کرتی رہی۔ دراصل وہ صرف یہ دیکھ رہی تھی کہ وہ کس قدر اصلی ہیں، یعنی کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں کتنا بھی مہنگا اور ہائی برانڈ کا پرفیوم لے لیا جائے وہ اصل کی کاپی ہی ہوتا ہے، اصل نہیں۔ سب کے پرفیومز بے درے اسپرے کرتے، اسے کچھ حقیقت کا اندازہ ہو رہا تھا کہ پاکستان میں وہ اصل کی کاپی ہی خریدتی رہی ہے۔ پورا فلیٹ معطر ہو گیا اتنے ہائی کوالٹی پرفیوم سے۔ وہ وہیں قریب ہی کچھ میک اپ کا سامان رکھا تھا، وہ اسے دیکھتی رہی۔ کتابوں پر صرف ایک نظر ڈالی، ایسے ایسے ٹائٹل تھے کتابوں کے جیسے عہد قدیم کی کتابیں عہد جدید کے لباس میں ملبوس پڑی ہوں۔ عہد قدیم سے اسے کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ واش روم گئی، ایک ایک آئٹم کو چیک کیا، فیس واش، باڈی واش، لوشنز کو دیکھا، حتیٰ کہ باتھ ٹب کے کنارے پر رکھی چھوٹی چھوٹی بطخوں کو بھی۔ پھر وہ کچن میں آئی، ایک ایک کیبنٹ کو کھول کر دیکھا، فوڈ آئٹمز کو سونگھ کر دیکھا۔ دوسرا کمرہ لاک تھا۔ لاؤنج میں رکھا ٹی وی اس نے آن کیا اور پہلے چینل چیک کرتی رہی، پھر ایک میوزک چینل لگا کر کچن میں آ کر نوڈلز بنانے لگی۔ 2 عدد نوڈلز کے پیکٹ بنائے، بڑے پیالے نما باؤل میں ڈالے اور ایڈورڈ مایا کو سنتے سنتے کھا گئی۔ باؤل کو میز پر ہی رہنے دیا اور ٹی وی بند کر کے سنگل بیڈ پر آ کر سو گئی۔ 30% ادا کیا تھا انہیں، کوئی مذاق تھا؟ رات کو 12 کے بعد کا وقت ہوگا جب اسے اٹھایا جا رہا تھا۔ مس پاکستان پلیز اٹھیں۔ ایک نیا چہرہ اسے اٹھا رہا تھا۔ پہلے تو وہ سمجھی کہ یہ خواب ہے، سو وہ بدستور سوئی رہی۔ لیڈی امرہا پلیز، ورنہ میں آپ کی ناک کے پاس یہ ڈی اسپرے کر دوں گی۔ اینڈ ٹرسٹ می، اس کی اسمیل دنیا کی گندی ترین اسمیل ہے، کئی ہفتوں تک ناک میں گھسی رہتی ہے۔ امرہا تو خواب میں دادا کے ساتھ بیٹھی نہاری کھا رہی تھی۔ اسپرے کا ڈھکن کھلا اور دنیا کی گندی ترین بدبو اس کی ناک کے قریب آئی۔ وہ صحیح کہہ رہی تھی، وہ کئی ہفتوں نہیں جانے والی تھی۔ دادا، وہ چلا کر اٹھ بیٹھی۔ ابھی میں نے اسپرے نہیں کیا۔ اس نے کندھے اچکا کر اسپرے کی بوتل پر ڈھکن رکھا۔ وہ اپنی سرخ بوجھل آنکھوں سے گہری سبز آنکھوں والی کو پہچاننے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کی نظر دھندلا رہی تھی۔ ٹی ڈی کا ڈھکن پھر سے کھلا اور اس کی ناک کے قریب آیا۔ اس نے ہاتھ سے پرے کیا۔ اس بار اس کی آنکھیں پوری کھل گئیں۔ کتنا غیر مہذب انداز ہے یہ۔ امرا کی آواز روکھی ہو گئی۔ گہری سبز آنکھیں پھیل گئیں۔ غیر مہذب؟ تم لوگ کتنی بھی بڑی بڑی یونیورسٹی میں پڑھ لو، بنیادی اخلاق اصول کبھی نہیں سیکھ سکو گے۔ اس بار سبز آنکھیں تن سے اسے دیکھنے لگیں۔ ذرا صبر کے ساتھ باہر آ جائیے، وہ کہہ کر چلی گئی۔ امرا منہ ہاتھ دھو کر باہر آئی۔ اسے جان بوجھ کر زیادہ وقت لگایا کہ گرتی رہیں کھانے پر اس کا انتظار، لیکن باہر لاؤنج میں کوئی کھانے وانے کی میز سجی تھی، نہ ہی کھانوں کی اشتہا انگیز خوشبوئیں آ رہی تھیں۔ البتہ 1 نہ 2 پورے 5 کا مجمع باہر بیٹھا تھا اور میز پر نوڈلز کو وہ باؤل رکھا تھا جس میں کچھ نوڈلز بچے تھے۔ وہ مجمع اسے دیکھ رہا تھا۔ بیٹھ جائیے، بھورے بالوں والی نے کہا، جس نے ایشیائی طرز کے بالوں کی چوٹی گوند کر دائیں شانے کی طرف ایسے لٹکا رکھی تھی جیسے کنڈلی مارے بھورا سانپ کھڑکی کی چوکھٹ پر پڑا جھول رہا ہو۔ امرا بیٹھ گئی۔ شاید کھانے سے پہلے متعارف ہوتا ہوگا۔ یہ مس پاکستان ہے، امرا، ہانا نے کہا۔ ہائے، میں للی کول ہوں، اسکاٹ لینڈ سے، اسپرے والی نے اپنا تعارف کروایا۔ میں شرلی مارگریٹ، بھورے بالوں والی نے کہا تھا، لیکن وہ مسکرا نہ سکی۔ آئی ایم بیٹی لو، میں جرمنی سے ہوں۔ بہت لمبی اور بہت پتلی بیٹی لو نے بے طرح مسکرا کر کہا، اور امرا دیکھ رہی تھی کہ اس کی ہنسی اس کی آمد سے ہی قابو سے باہر ہوئی جا رہی تھی۔ میں عذرا ہوں، شکاگو سے، لڑکھڑاتی اردو میں آواز آئی، مردانہ ہیئر اسٹائل کی حامل، جسے وہ شارلٹ کرسٹینا ٹائپ سمجھ رہی تھی۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا، ہانا نے بولنا شروع کیا۔ میں صرف واش روم گئی تھی، وہ صاف مکر گئی۔ ہانا کا منہ کھل گیا۔ یہ جھوٹ بول رہی ہے شرلی۔ شرلی نے آنکھ سے اشارہ کیا ہانا کو، اور ہانا خاموش ہو گئی۔ شرلی نے میز پر رکھے باؤل کی طرف اشارہ کیا۔ مجھے کیا معلوم اس کے بارے میں، یہ تو پہلے سے یہاں رکھا تھا۔ اب کی بار وہ حقیقتاً ڈر گئی تھی اور اسے افسوس ہوا اسے سارے نوڈلز کھا کر باؤل کو دھو کر کیوں نہ رکھا۔ ٹھیک ہے امرا، آپ جا کر سو جائیں، سوری آپ کو ڈسٹرب کیا۔ اور کھانا؟ وہ کھڑی ہو کر پوچھنے لگی۔ وہ پانچوں پہلے اسے، پھر آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں۔ بیٹی لو نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا، لیکن امرا دیکھ سکتی تھی کہ وہ اپنی ہنسی کو قابو میں کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ ابھی آپ کو اور بھوک لگی ہے؟ عذرا نے پوچھا۔
نہیں، بھوک تو نہیں لگی، پھر بھی کھانا تو کھاتے ہیں نا۔ اس سے یہی بات بن سکی، لیکن حقیقت میں اسے بھوک لگی تھی، اور بھوک سے زیادہ اسے یہ انتظار تھا کہ آخر اس کے لیے کھانے کا کس قسم کا انتظام کیا گیا ہے، کیا کیا بنایا گیا ہے اس کے لیے۔ ہم بنا بھوک کے کھانا نہیں کھاتے لیڈی، شرلی نے کسی قدر متانت سے کہا۔ کھلاتے بھی نہیں، اس نے اردو میں کہا۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آیا، بس عذرا نے اسے گھور کر دیکھا۔ وہ کمرے میں آئی اور فرشی بستر پر آ کر سو گئی۔ باہر بنبناہٹ ہوتی رہی 30% ادا کیا ہے۔ وہ سو گئی۔ اگلے دن وہ اٹھی تو کمرے کی کھڑکی سے باہر کا منظر دیکھ کر اس کی چیخ نکل گئی۔ اوف، اتنی صفائی، اتنی خوبصورتی! بلڈنگ کے جس راستے سے وہ اس فلیٹ میں آئی تھی، یہ اس کی پچھلی طرف کا منظر تھا، جہاں سرسبز گھاس کا ایک کھلا قطعہ تھا، اور اس سرسبز گھاس پر جگہ جگہ مختلف کیاریوں میں ڈھیر سارے پھول کھلے تھے۔ قطعے کے پاس سڑک، جس پر دور دور تک گرد کا نشان نہ تھا، اتنی خاموشی جیسے کوئی بنی نوع انسان زمین پر اترا ہی نہیں۔ کمرہ خالی تھا، سارا فلیٹ ہی خالی تھا۔ بیڈ کورز بے شکن تھے، اسٹڈی ٹیبل پر ایک بھی پرفیوم موجود نہیں تھا۔ واش روم میں کل رات تک نظر آنے والے سبھی شیمپوز، فیس واش غائب تھے۔ وہ کچن میں آئی تو کاؤنٹر پہ ایک چٹ رکھی تھی۔ یور بریکفاسٹ، انڈا، جیم، 4 ڈبل روٹی کے پیس، دودھ اور شوگر ایک پلیٹ میں، کافی کے مگ میں ایک مگ جتنی کافی، اور سائڈ پر رکھا ایک عدد ٹی بیگ۔ باقی چاروں کیبنٹ کو ایک زنجیر سے پرو کر درمیان میں چھوٹا سا تالا لگا دیا تھا۔ امہرا کو ایک معمولی سا جھٹکا لگا یہ سب دیکھ کر، بس یہی معمولی سا۔ اس کے پاس کوئی فون نہیں تھا۔ رات ہانا نے اس کی بات پاکستان کروا دی تھی۔ اب ظاہر ہے اسے خود ہی فون کرنا ہوگا، اگر وہ اس معمولی سے جھٹکے کے بارے میں دادا سے لمبی بات کرنا چاہ رہی تھی تو، اور لمبی بات پر لمبا بل بھی ادا کرنا پڑتا تھا۔ دوسری چٹ فریج پر لگی تھی۔ 9 بجے آ کر ڈربی تمہیں لے جائے گی، یونیورسٹی تیار رہنا۔ ناشتہ کر کے وہ تیار ہو گئی۔ ٹھیک 9 بجے ڈربی نامی چھوٹی سی عورت نما بچی لڑکی آئی۔ میں ڈربی ہوں، مجھے شرلی نے کہا تھا کہ تمہیں یونیورسٹی ڈراپ کرتی جاؤں۔ میں امرہا ہوں، میں آج پہلی بار یونیورسٹی جا رہی ہوں۔ یہ تمہیں دیکھ کر بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ وہ مسکرائی اور امرہا کو وہ مسکراتی ہوئی بہت اچھی لگی۔ انفیکٹ امرہا کو اس کی گھسی ہوئی جینز اور گھسے ہوئے شوز بھی بہت اچھے لگ رہے تھے، اور اس کے بریسز والے دانت بھی، کیونکہ وہ مانچسٹر یونیورسٹی میں قدم رکھنے جا رہی تھی۔ اسے سب کچھ ہی اچھا لگنا چاہیے تھا نا۔ جلدی کرو، ہم لیٹ ہو رہے ہیں۔ ڈربی تیزی سے باہر نکلی۔ فلیٹ کو لاک کر کے وہ اس کے پیچھے آئی۔ ڈربی ایک منی سی سائیکل کو لیے تیار کھڑی تھی۔ آ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ اس نے اس منی سی سائیکل کی پچھلی نشست کی طرف اشارہ کیا۔ تو اس پر ڈراپ کرنا تھا اسے، اس لیے خاص ڈربی کو بھیجا گیا۔ کیا ہوا امرہا، آ جاؤ نا، مجھے اپنی کلاس بھی لینی ہے۔ وہ اس منی سی لڑکی کی منی سی سائیکل پر بیٹھ گئی۔ پہلے اپنی شرمندگی چھپاتی رہی، پھر اپنی ہنسی دباتی رہی۔ سڑکوں پر سے گزرتے اس نے کسی طرف بھی نہیں دیکھا، اور ڈربی کے پیچھے منہ چھپائے وہ اپنی ہنسی کی رفتار کم کرتی رہی۔ دادا، اس نے خیالوں میں دادا کو مخاطب کیا، مجھے اتنی ہنسی آ رہی ہے کہ میرا جی چاہتا ہے اس سڑک پر کود جاؤں اور پیٹ پر ہاتھ رکھ کر اتنا زور زور سے ہنسوں کہ سارا مانچسٹر اکٹھا ہو جائے۔ دادا، زندگی کیسے کبھی ہمیں چھوٹے، معمولی، بیکار قسم کے بہانوں پر ہنساتی ہے۔ دادا، مجھے وقت کے یہ بہانے اچھے لگے جو اس نے میری زندگی میں پرو دیے۔ اس دوران بار بار اس کی نظر ڈربی کے ان چند بالوں کی طرف اٹھ جاتی تھی جنہیں ڈربی نے سر سے بہت اوپر اٹھا کر چنی منی سی وونی میں باندھ رکھا تھا، اور جو خدا معاف کرے پونی ٹیل کے نام پر خاصا گہرا کلنک کا ٹیکا تھا۔ ہوا میں لہراتے وہ کسی چھوٹی چڑیا کی دم جیسے لگ رہے تھے۔ ڈربی سنجیدگی و متانت سے ایسے سائیکل چلا رہی تھی جیسے شاہ اردن کی سونے کی بگھی دوڑا رہی ہو۔ سارا راستہ وہ امرہا کی ہنسی کے فواروں کی بوچھار سہتی رہی تھی۔ اسے اتارنے کے بعد وہ بولی بھی تو صرف اتنا، کتنی موٹی ہو تم، جاگنگ کیا کرو۔ ڈربی کیسے اسے اپنی سائیکل پر گھسیٹ کر وہاں تک لائی تھی، اس کی پیشانی کا پسینہ بتا سکتا تھا۔ وہ آکسفورڈ روڈ پر برطانوی طرز تعمیر کی تاریخ ساز عمارت کے عین سامنے کھڑی تھی۔ یونیورسٹی میں کیمپس کی آرک کے پیچھے، جس کے اوپر بڑے سنہری حرف میں یونیورسٹی آف مانچسٹر جڑا تھا، جس کی بنیاد 1824 میں رکھی گئی تھی۔ علم، حکمت، انسانیت جس درسگاہ کا موٹو تھا، جو قریباً 40,000 کے قریب اسٹوڈنٹس کو فیضیاب کر رہا تھا۔ دنیا کی 10 بہترین درسگاہوں میں سے ایک دی یونیورسٹی آف مانچسٹر۔ وہ مین کیمپس کو، آرک کو دیکھتی ہی رہ گئی۔ اس کی طرز تعمیر کی عمارتیں اس نے لاہور میں بھی دیکھی تھیں۔ یہ اسے کچھ لاہور عجائب گھر جیسی بھی لگی۔ اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ اندر کیسا جہان آباد ہے۔
دنیا کے کیسے لائق فائق قابل اساتذہ یہاں اکٹھے کیے ہیں، وہ کیسے کیسے شاگردوں کے استاد بنا دیے گئے ہیں۔ وہ ابھی کچھ نہیں جانتی تھی، اور وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ بہت جلد بہت کچھ جان جائے گی۔ اسٹوڈنٹس کا جمع غفیر ایسے اندر جا رہا تھا جیسے اندر کوئی چیز مفت بانٹی جا رہی ہو، جیسے کہ بریانی یا اٹلی کا وہ مشہور پیزا جو اٹلی میں بھی نہیں ملتا۔ آ جاؤ امرہا، ڈربی کافی آگے جا چکی تھی۔ امرہا اس کے ساتھ چلنے لگی۔ اس نے پہلے سائیکل کو سٹینڈ پر کھڑا کیا۔ یہ جدید طرز کا سائیکل سٹینڈ بھی امرہا کے لیے نیا تھا۔ خیر اب تو اس کے لیے بہت کچھ نیا ہونے والا تھا۔ اس کی آنکھیں گول گول گھوم رہی تھیں۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس طرف دیکھے۔ بس جی چاہ رہا تھا سب ایک ہی بار جلدی سے دیکھ لے۔ اسٹوڈنٹس کی آمد و رفت میں تیزی بھی تھی اور پھرتی بھی، اور وہ ایسے تھی جیسے کہ پھرتی اور تیزی سے ہم کبھی ملے نہیں اور سست روی سے ہماری بہت دوستی چل رہی ہے۔ امرہا تیز چلو نا۔ ڈربی نے 20 قدم آگے جا کر گردن موڑ کر آواز لگائی۔ اس آواز پر اس نے ذرا سی تیزی دکھائی اور اس سے 15 قدم قریب ہو گئی۔ ڈربی سرسبز گراؤنڈ میں ایک گروپ کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی اور اس کی طرف اشارہ کیا۔ امرہا کا اتنی دور سے ہی ذرا سا دم نکل گیا۔ وہ 10-12 لڑکے لڑکیوں کا گروپ تھا اور ان میں شرلی کو اس نے فوراً پہچان لیا۔ باقی ادرک کو پہچاننے میں اس سے تھوڑا وقت لگا کیونکہ اس نے سر پر سیاہ نیٹ باندھ رکھی تھی۔ السلام علیکم، اس نے ان کے قریب جا کر ذرا دبی دبی آواز میں کہا۔ اگر ڈربی کے ساتھ اس کی سائیکل پر بیٹھے وہ ہنسنے سے ذرا جلدی فارغ ہو جاتی تو اس سے کچھ معلومات ہی لے لیتی۔ سب نے اپنا اپنا نام لے کر تعارف کروایا۔ اس دوران وہ جس خلوص سے مسکراتے رہے، امرہا ہلکی پھلکی ہوتی گئی۔ وہ بلا وجہ ان کے دباؤ میں آ گئی تھی۔ یہ سب تو بہت اچھے ہیں۔ ایک لڑکا اور 2 لڑکیاں اٹھیں اور اسے ساتھ لے کر یونیورسٹی کینٹین میں آ گئیں اور اسے کافی پلائی۔ جب وہ کافی کی آخری چسکی لے چکی اور گروپ کے لیڈر دائم اور گروپ کے لڑکیوں نوال اور بریرہ کی خوبصورتی کو دل ہی دل میں داد دے چکی تو دائم نے کچھ یوں بات شروع کی۔ مس امرہا، کیا آپ مجھے مکمل سنجیدگی اور توجہ سے سننے کا وعدہ کریں گی؟ میں وعدہ کرتی ہوں، اس نے ٹھیک اسی انداز میں کہا جس میں بچے ایک ہاتھ میں چاکلیٹ چھپا کر اور دوسرے ہاتھ کو آگے کر کے کہتے ہیں، پکا وعدہ، میں رات میں چاکلیٹ نہیں کھاؤں گا۔ گڈ، کیونکہ مجھے کچھ شک سا ہے، اس لیے پھر کہہ رہا ہوں کہ درمیان میں مت بولیے گا۔ ہم یہ 3 لوگ جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، ہم نے اور کچھ ان دوستوں نے جو تعلیم مکمل کر چکے ہیں یا جو ہم سے سینئرز ہیں، نے ایک منصوبہ بنایا تھا کہ کیوں نہ ہم اپنی ذاتی کوششوں سے لائق فائق قابل پاکستانی اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپ دیں۔ ہم انہیں اپنے جمع کیے گئے فنڈ سے یہاں بلوائیں تاکہ وہ پاکستانی اسٹوڈنٹس کو جو لائق تو ہیں لیکن اچھی تعلیم افورڈ نہیں کر سکتے، انہیں آگے بڑھنے کا اور غیر ملکی سطح پر اپنا آپ منوانے کا موقع ملے، تاکہ یہ سب پھر پاکستان کی ترقی میں اہم ثابت ہو سکیں۔ سادہ لفظوں میں ہم بے حد ذہین لیکن بے حد غریب اسٹوڈنٹس کو یہاں بلوا رہے تھے جو پاکستانی یونیورسٹی میں بھی تعلیم حاصل نہیں کر سکتے۔ ہمارے 30 لوگوں کے گروپ نے مختلف ذرائع سے فنڈز اکٹھے کیے۔ ہم نے مختلف ایونٹس میں اسٹالز لگائے، کچھ میوزک اور تھیٹر کیا، کچھ ہماری اپنی سیونگ تھی اور کچھ ہمیں ہمارے والدین، رشتہ داروں، دوستوں اور مختلف کمیونٹیز کے مختلف افراد نے فنڈز دیے اور ہم نے مطلوبہ ہدف پورا کر لیا۔ ہم صرف 5 اسٹوڈنٹس ہی افورڈ کر سکتے تھے، وہ بھی اس صورت میں اگر وہ یہاں آتے ہی جلد سے جلد اپنی خوراک اور رہائش کی ذمہ داری اٹھا لیتے۔ اگر ہم انہیں خوراک اور رہائش بھی دیتے تو صرف 3 ہی کو یہاں بلوا سکتے تھے۔ ہم 1000 سے زیادہ درخواستیں موصول ہوئیں جن میں سے ہم نے 5 کا انتخاب کیا۔ باقی کے جو 1000 اسٹوڈنٹس تھے وہ بھی کسی سے کم نہیں تھے، لیکن جن 5 کا ہم نے انتخاب کیا تھا وہ گاؤں اور بہت چھوٹے قصبوں کے رہنے والے تھے اور ان کے لیے مانچسٹر یونیورسٹی آ کر پڑھنے کے چانسز 0 تھے۔ وہ سب یہاں 1 ہفتے پہلے ہی آ چکے ہیں اور خوشی کی بات یہ ہے کہ آتے ہی انہوں نے اپنی رہائش اور خوراک کا انتظام کر لیا ہے کیونکہ وہ پڑھے لکھے ہونے کے ساتھ ہنرمند بھی تھے، اس لیے انہیں فوراً یہاں جاب مل گئی۔ ان میں سے ایک گاڑیوں کے لاک ٹھیک کرتا ہے اور ایس ٹی ورکشاپ نے سلیوٹ مار کے اسے جاب دی ہے۔ مجھے آپ کو یہ بتاتے ہوئے بہت فخر محسوس ہو رہا ہے کہ ہم ایک ایسے طالب علم کو یہاں لانے میں کامیاب ہو گئے ہیں جس نے اپنی پرائیویٹ تعلیم میں پنجاب بورڈ میں ٹاپ کیا تھا اور یہ کام اس نے گاڑیوں کے لاک ٹھیک کرتے اور ایک دن بھی اپنی جاب سے چھٹی نہ کر کے کیا۔ ہمیں جتنی درخواستیں موصول ہوئیں وہ کم و بیش سبھی ایسی تھیں، لیکن ایک آپ کی درخواست سب سے مختلف تھی۔ آپ کی تعلیمی اسناد میں کچھ بھی قابل ذکر نہیں تھا۔ آپ ان 1000 میں سے 0 تھیں۔ آپ لاہور جیسے بڑے تعلیمی شہر میں رہتی تھیں جہاں اچھے تعلیمی اداروں کی بھرمار ہے۔ آپ پڑھنے کے لیے ایک اچھے کالج جاتی تھیں۔ آپ کے فادر کی پاکستان کے ایک بڑے بازار میں اپنی ذاتی دکان تھی۔ آپ کے پاس اپنا ذاتی گھر تھا۔ آپ کوئی جاب ہی نہیں کرتی تھیں، پھر بھی آپ کی تعلیمی قابلیت میں کچھ بھی قابل ذکر نہیں تھا۔ آپ کسی بھی طرح اسکالرشپ کی مستحق نہیں تھیں۔ آپ کی درخواست پر جواب بھی نہیں دیا جانا چاہیے تھا، لیکن ہم نے جواب دیا۔ آپ کی تعلیمی قابلیت دیکھ کر نہیں، آپ کی ذہنی حالت دیکھ کر۔ اپنے آخری ای میل میں آپ نے لکھا تھا، میں ہوں ہی منحوس ماری، میں جل کر مر جاؤں تو ہی اچھا ہے۔
इस सतर पर हमने ज़रा तवज्जो दी। हमारी एक ग्रुप मेंबर ने, जो नफ्सियात की तालबा है, आपकी भेजी की दूसरी मेल्स भी पढ़ी और उसने अपनी राय दी कि आपकी ज़हनी हालत बहुत तबाहकुन है। इतनी नाकामियाँ उठाने के बाद मज़ीद नाकामी आपको बिल्कुल तोड़ देगी और मायूस होकर आप कुछ भी कर सकती हैं। इसलिए हमने 1 महीने का वक्त लिया आपसे। हम इस सूरत हाल पर हकीकतन काफ़ी परेशान थे। हम अपनी स्कॉलरशिप दे चुके थे, आपको क्या देते, लेकिन आपको इस कैफियत में भी छोड़ नहीं सकते थे। इसलिए इस बार हमने अपनी पॉकेट मनी निकाली, कुछ दूसरे स्टूडेंट्स से राब्ते किए और फिर से 40 स्टूडेंट्स ने आपके लिए फ़ंड्स इकट्ठे किए और बहुत मुश्किल से, इतनी मुश्किल से कि आप सोच भी नहीं सकती, इन 40 स्टूडेंट्स में ईसाई, मुस्लिम, इंडियन, बंगाली, जापानी, अमेरिकन, फ्रेंच सब शामिल हैं। इसलिए यहाँ ख़ास तौर पर मैं आपको ये ज़हन नशीन करवा दूँ कि इन अफराद की अक़वाम का एहतराम आप पर लाज़िम है। हमने आपसे पूछा, क्या आप 50% अफ़ोर्ड कर सकती हैं? आपने कहा नहीं। मुझे यकीन है कि इस 50% के लिए आपने इतनी कोशिश नहीं की होगी जितनी हम आपके लिए कर रहे थे, लेकिन आप 30% अदाई पर मान गईं। अगर आप 30% पर ना मानती तो आपके लिए मुझे अपनी वो कार बेचनी पड़ती जो मैंने कॉलेज के ज़माने में अपनी पार्ट टाइम जॉब की सेविंग से ख़रीदी थी। ये बात अच्छी तरह याद रखिएगा कि जिन 40 स्टूडेंट्स ने आपके लिए फ़ंड्स दिए हैं, वो बहुत अमीर कबीर नहीं हैं। सब पढ़ने के साथ जॉब करते हैं और एक एक पेनी बचाते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि आप हवा में उड़कर या जादू से यहाँ नहीं आ गई। हर रोज़ हमने आपके लिए मीटिंग की है, सूरत हाल पर गौर किया है, कोई एक भी हाँ करके पीछे नहीं हुआ। कमाए गए और बचाए गए एक एक पाउंड को हमने आप पर इन्वेस्ट किया है। इन्वेस्टमेंट करना समझती हैं आप? इन्वेस्टमेंट इसलिए की जाती है कि पैसे लगाने वाले को नफ़ा हो, और ये फ़ायदा वो इस तरह ले रहे हैं तीसरी दुनिया का एक बाशिंदा तालीम याफ्ता हो जाए, वो अपने मुल्क को कौम का सहारा बने। उन्हें आपके इन दिए गए पूरे पूरे पैसे वापस करेंगे, एक कम ना एक पाउंड ज़्यादा, और सारा मुनाफा आप ले जाएंगी। इस सारा मुनाफे या फ़ायदे के लिए उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है। मेरी बात को बराए मेहरबानी समझें और याद तो ज़रूर ही रखें, जिन्होंने फ़ंड्स दिए हैं वो आपको नहीं जानते, कोई एक भी आपका नाम नहीं जानता, शक्ल से तो बिल्कुल भी नहीं, ताकि आपकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह ना हो। हम 3 के सिवा कोई नहीं जानता कि वो फ़ंड्स आपके लिए इकट्ठे किए गए हैं। हमने आपकी इज़्ज़त नफ्स का पूरा ख्याल रखा है। ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई आपके पास आकर आपको कुछ भी जताए। अब मैं दूसरी तरफ आता हूँ। आपसे कहा गया कि अपनी रिहाइश और खाने का ज़िम्मा आपको लेना होगा। आपने कहा आप यहाँ आकर देख लेंगी। गुड। सिर्फ यही एक अच्छी और मुस्बत बात थी जो आपने की थी। जिन 5 लड़कियों के साथ आप रहीं, उनसे हमने ख़ास दरख्वास्त की थी कि वो आपको आर्जी तौर पर चंद दिन अपने पास रख लें। आपको एयरपोर्ट रिसीव करने के लिए जाने वाले जिस शख्स का एक्सीडेंट हुआ, वो हमारे लिए रज़ाकार बना था जो आपको एयरपोर्ट से लेकर गई। वो अपने इस दोस्त के लिए आपकी मदद कर रही थी जिसका एक्सीडेंट हो गया था। जिस बिस्तर पर कल आप सोईं, वो मैट्रेस उन दोनों ने, उसे नवाल और बरीरा की तरफ इशारा किया, अपनी बाकी मानदा बची हुई सेविंग से ख़रीद कर वहाँ रखा। आपको हाना ने मना किया था कि किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाना, लेकिन आपने लगाया, परफ्यूम्स को और ऐसी दूसरी चीज़ों को, बल्कि मुझे कहना चाहिए कि सिवाय किताबों के हर चीज़ को। आपने 2 नूडल्स के पैकेट्स निकाल कर खाए। मिस अमरहा, वो सब बहुत अच्छे मेज़बान हैं। इनफैक्ट हम सब जानते हैं कि मेज़बानी किसे कहते हैं, लेकिन हम सब और वो सब अपने घरों में नहीं हैं। हम अपने घरों, शहरों, मुल्कों से दूर यहाँ अकेले रह रहे हैं, अपनी मदद आपके तहत। काश रात ही हाना थोड़ा सा आपको अपने बारे में बता देती। वो सिर्फ 2 वक्त खाती है। सुबह वो नूडल्स का पैकेट खाती है और रात को जहाँ वो जॉब करती है वहीं से एक बर्गर मिलता है और एक कप कॉफ़ी। वो एक एक पाउंड बचाती है क्योंकि अपने तालीमी अखराजात वो खुद ही उठा रही है। कोरिया में रहने वाले उसके घर वाले उसे अखराजात के नाम पर 1 पाकिस्तानी रुपया भी नहीं भेज सकते। उसने तने तनहा मैनचेस्टर में अपने पढ़ने का ख्वाब पूरा किया है। शायद ये बातें आपको मामूली लगें, आप जो लाहौर के तालीमी इदारों में पढ़ती हैं और जिनकी फ़ीस वालिदैन अदा करते हैं। आप जिन्होंने कभी कोई जॉब नहीं की, ना आपको जॉब की ज़रूरत पेश आई है, आपको ये सब मामूली लगेगा, क्योंकि आपने कभी ज़िंदगी में सख्त जदोजहद नहीं की, वो भी मुस्कुराकर हौसले से। यहाँ बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ज़्यादा खाना नहीं खाते क्योंकि उन्हें ज़्यादा किताबें ख़रीदनी होती हैं। वो एक जीन्स और टी शर्ट में यहाँ से अपनी डिग्री ले जाते हैं और मुस्कुराते हुए आते हैं, मुस्कुराते हुए ही जाते हैं। शर्ली, जिनके फ्लैट पर आप रह रही हैं, उनके साथ रहने के लिए आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा आज की रात है। फाइनल डेडलाइन ठीक 1 महीने की। आपके 1 महीने के खाने का सामान वहाँ मौजूद है। आप आज ही अपनी रिहाइश और जॉब का इंतज़ाम कर लें। वो रुका। वेलकम टू मैनचेस्टर मिस अमरहा। उसे सांस भी नहीं लिया और फिर से शुरू हो गया। ये तो हो गई आपके यहाँ रहने के बारे में कुछ तफसीलात। अब आपको मैं कुछ तजावीज़ देता हूँ, यानी अच्छी बातें। वो मुस्कुराया। बुरा मत मानिएगा, लेकिन यहाँ ये कहा जाता है कि पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका और ऐसे ही दूसरे तरक्की पजीर ममालिक से आने वाले बहुत शिकायती होते हैं। सुस्त, काहिल, बहानेबाज। उन्हें लगता है, बल्कि उन्हें यकीन होता है कि सब मुश्किलें, मुसीबतें, दुख उन्हीं को मिल गए हैं। रोने के बहाने ढूंढते हैं।
آپ کی شکل بھی کچھ ایسی ہی لگتی ہے۔ روئیں لیکن بہت بڑے دکھ پر، تکلیف پر، لیکن مشکل پر نہیں۔ یہاں آپ کو کوئی چپ نہیں کروائے گا۔ اس لیے نہیں کہ یہاں سب خود غرض ہیں جیسا کہ یہاں کے لوگوں کے بارے میں سوچا اور کہا جاتا ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ رونا بے وقوفی ہے۔ میں بھی یہی سمجھتا ہوں۔ نوال اور بریرہ بھی یہی سمجھتی ہیں۔ اگر چھوٹی بڑی مشکلات پر رونے والے کو بار بار چپ کروایا تو وہ بزدل بن جائے گا، بہادر نہیں۔ مس امرہا اپنی سستی اور کاہلی کو، بہانے بازی کو یہاں وہاں کوئی ڈسٹ بن دے کر اس میں ڈال دیں یا آگ لگا دیں۔ اصل جلد مرنا تو انہیں چاہیے۔ آپ لڑکی ہیں لیکن کمزور نہیں۔ ہمارے مذہب نے کہاں لڑکی کو کمزور کہا ہے؟ کہتے ہیں مرد رویا نہیں کرتے، لیکن یہ کہنا مرد کے لیے ہی کیوں ہے؟ عورت کے لیے کیوں نہیں؟ یا مرد کے ہاتھوں بنا معاشرہ یہ مقولہ کہلواتا ہے تاکہ عورت کو ہر سطح پر کمزور ثابت کیا جا سکے۔ مس امرہا، آپ مانچسٹر یونیورسٹی آ چکی ہیں۔ آپ دوڑ میں شامل ہو چکی ہیں۔ یا تو گولڈ میڈل لیں ورنہ دوڑ سے الگ ہو جائیں اور جا کر تماشائیوں میں بیٹھ جائیں، اور یاد رکھیں تماشائیوں کی بھیڑ میں آپ کو فوراً جگہ مل جائے گی۔ دوڑ میں آپ اگر صرف انجوائمنٹ کرنے کے لیے آئی ہیں تو آخری نمبروں میں آنے سے بہتر ہے کہ آپ دوڑ سے نکل کر کسی اور کو آگے آنے دیں۔ میرا یقین کریں، دنیا میں جوہریوں کی کمی تو یقیناً ہوگی، لیکن ہیروں کی کسی صورت نہیں۔ اس بار وہ رکا اور کافی دیر تک رکا ہی رہا۔ یونیورسٹی میں ویلکم چل رہا ہے، پھر اس کی کلاسز شروع ہو جائیں گی۔ اس ایک ہفتے کے دوران آپ گول گول گھومیں یا زمین کھودیں، آپ کی رہائش کا بندوبست ہو جانا چاہیے، آپ کی جاب کا، آپ کے فوڈ کا۔ اگر آپ بھوکی نہیں رہ سکتی تو یہ سب آپ کے مسئلے ہیں، اور یہ سب آپ حل بھی کر سکتی ہیں۔ کیا نہیں کر سکتی؟ اس کی گردن فوراً نفی میں پھر ہاں میں ہلی۔ آپ سب سمجھ گئی نا؟ جی۔ اس نے اوپر سے سر ہلایا، اندر آنسوں کا ریلا دبایا۔ گڈ، اب آپ جائیں اور زمین کھودیں۔ او، میرا مطلب ہے جاب ڈھونڈیں۔ اپنی ڈگری کے دوران آپ کو ہر صورت 30% واپس کرنا ہوگا۔ اپنے اخراجات کو آپ ایسے سنبھالنا ہوگا کہ آپ یہ 30% جلد سے جلد واپس کر سکیں۔ سمجھ گئیں آپ؟ جی۔ اس نے سر ہلا کر بمشکل کہا۔ نوال اور بریرہ اردو سمجھ لیتی ہیں تھوڑی بہت، لیکن بول نہیں سکتی۔ آپ کو زیادہ اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے اس لیے میں نے آپ سے مخاطب کیا۔ آپ کو برا نہیں لگنا چاہیے۔ مجھے برا نہیں لگا۔ ویل، آپ کی شکل تو کچھ اور ہی کہہ رہی ہے۔ میری شکل ایسی ہی ہے۔ ایسی کیسی؟ جھوٹ بولنے والی۔ اچھا، اب آپ کیا کریں گی؟ مجھے جاب ڈھونڈنی ہے، جلد سے جلد۔ اس کی آواز روند گئی۔ بالکل ٹھیک کہا۔ ویسے آپ کی شکل بہت تیزی سے اور بہت سخت قسم کا جھوٹ بول رہی ہے مس امرہا۔ اگر آپ کو رونا آئے تو کسی ایسی جگہ چلی جائیں جہاں آپ کو کوئی دیکھے نہ، ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے۔ پہلے جا کر اپنا اسٹوڈنٹ کارڈ بنوائیں، اپنی کلاسز کا معلوم کریں۔ وہ سہم سی گئی کہ ابھی یہ سب بھی کرنا ہے۔ کارڈ؟ یہ کہاں سے بنے گا؟ آپ یونیورسٹی میں کھڑی ہیں اور اسی یونیورسٹی میں ہوتا ہے۔ یہ جو آپ اتنے سارے اسٹوڈنٹس دیکھ رہی ہیں، یہ سب بنا ڈرے اپنے سبھی کام کر رہے ہیں۔ آپ بھی یونیورسٹی میں گھومیں پھریں کہ آپ کے کام کیسے ہو سکتے ہیں یا آپ کو کیسے کرنے ہیں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ پلیز دل ہی دل میں مجھے برا بھلا مت کہیے۔ امرہا کا رنگ فک ہو گیا، وہ یہی کر رہی تھی۔ اور پلیز جب آپ کی جاب کا انتظام ہو جائے تو ہانہ کے نوڈلز واپس کر دیجیے گا۔ کر دوں گی۔ اور ایک اور بات، دوبارہ کبھی اپنی ڈگری سے چھیڑ چھاڑ مت کیجیے گا، خاص کر پلس کو ایڈ کرنے کی غلطی۔ یہ آخری لیکن سب سے خطرناک بم تھا جو کینٹین کے شور و غل میں بہت اہتمام سے پھٹا۔ ان کی طرف ایسے دیکھنے لگی جیسے ابھی ابھی افریقہ کے کسی قدیم قبیلے سے اسے یہی لوگ اٹھا کر لائے ہیں اور اسے بتا رہے ہیں کہ دیکھو ڈرو نہیں، وہ کوئی جنگلی درندہ نہیں، پیٹرول سے چلنے والی بڑی سی بس ہے جس پر سفر کیا جاتا ہے اور جسے ایک ڈرائیور چلاتا ہے۔ وہ قطعاً کوئی بڑا درندہ نہیں۔ ان تینوں کی شکلیں جیسے کہکہوں کے دھماکوں کو وہ اندر ہی اندر دبا رہے ہوں۔ وہ اس آخری بات پر ہنسی کو دبانے کی کوشش کر رہے تھے اور اس میں کامیاب بھی تھے، اور وہ دھاڑے مار کر نہ رونے کی کوشش کر رہی تھی اور ناکام ہوئی جا رہی تھی۔ اس کی شکل سب بتا رہی تھی۔ اسے خیال سا آیا کہ اس کی نحوست کو لے کر اس پر جو حملے کیے جاتے رہے ہیں وہ کتنے معمولی سے تھے ان حملوں کے مقابلے میں جو مانچسٹر والوں نے اس پر کیے۔ وہ تو ننھی سی چھوٹی سی بچی تھی، اسے خوش بھی نہ ہونے دیا گیا اور رلا دیا۔ آنسوؤں کا سمندر اس کی آنکھوں میں تیرتا نظر آنے لگا۔ ان تینوں نے اس کی شکل کی طرف دیکھا اور بالکل خاموش ہو گئے، پھر بائے بائے کہہ کر اٹھ گئے۔ اگر وہ اس کے اولین استاد تھے تو کمال کے استاد تھے۔ انہوں نے اسے سمندر میں دھکا دے دیا تھا یا ڈوب کر مر جاؤ یا تیر کر باہر آؤ۔ مانچسٹر میں ملنے والا پہلا سبق، مانچسٹر میں سنا جانے والا پہلا لیکچر اور مانچسٹر میں گرائے جانے والے اولین آنسو۔ ویلکم ٹو مانچسٹر، مانچسٹر میں خوش آمدید۔
وہ کینٹین سے نکلی اور ایک ایسا گوشہ ڈھونڈنے لگی جہاں کوئی نہ ہو، لیکن ویلکم ویک تھا۔ یونیورسٹی میں ایسا رش تھا جیسے 14 اگست کو مال پر ہوتا ہے، خاص کر چمن اور ریگل چوک کے پاس۔ خیر وہ سبزے پر بیٹھ گئی اور منہ نیچے کر کے رونے لگی۔ آج اس کا پہلا دن تھا تو وہ بہت اہتمام سے تیار ہو کر آئی تھی۔ اس نے مسکارا بھی لگایا تھا اور آئی لائنر بھی۔ میک اپ کے نام پر وہ یہ دو چیزیں زیادہ استعمال کرتی تھی۔ کافی دیر تک وہ سوں سوں کرتی رہی۔ اس کا مسکارا پھیل گیا اور آنکھیں رگڑنے سے آنکھوں کے آس پاس اوپر نیچے سیاہی پھیل گئی۔ اس کے پاس ٹیشو نہیں تھا۔ اپنے سفید دوپٹے سے وہ صاف نہیں کرنا چاہتی تھی۔ انگلیوں سے جتنی آنکھیں صاف کر سکتی تھی اس نے کر لیں، لیکن چہرے پر کافی سیاہی پھیل چکی تھی اور وہ عجیب مزاح خیز سی لگ رہی تھی، پر اب اسے پرواہ بھی نہیں تھی کہ وہ اچھی لگ بھی رہی ہے یا نہیں۔ جی بھر کر رونے کے بعد وہ اٹھی۔ ایک اسٹوڈنٹ اس کے پاس سے گزرا۔ مجھے جاب چاہیے، آنکھوں کو رگڑتے اس نے کہا۔ جاب؟ میرے پاس جاب نہیں ہے۔ پاگل، مجھے جاب چاہیے، کیسے ملے گی؟ اس نے اپنا غصہ اس پر اتارنا چاہا۔ اوہ، مجھے تو ابھی خود ڈھونڈنی ہے، وہ کہہ کر چلا گیا۔ 3 4 اور ایسے ہی نمونوں سے ملتی وہ ایک جگہ جا کر کھڑی ہو گئی اور آس پاس موجود دوسرے اسٹوڈنٹس کو دیکھنے لگی۔ وہ بہت تیزی سے آ رہے تھے، جا رہے تھے، ہنس رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، کہکہے لگا رہے تھے۔ وہ سب بہت خوش اور پرجوش تھے۔ ان سب کے چہرے دمک رہے تھے۔ وہ 40,000 اسٹوڈنٹس میں بلکہ یونیورسٹی کی تاریخ میں پہلی لڑکی ہوگی جو ایسے ایک طرف کھڑی مزید رونے کی تیاری کر رہی تھی۔ وہ اپنے سنہری وقت کو برباد کر رہی تھی۔ وہ چپ کھڑی سب کو دیکھتی رہی، پھر اسے خیال آیا کہ اسے بھی چلنا پھرنا چاہیے، اور ایک دم اسے یاد آیا کہ اسے اپنا اسٹوڈنٹ کارڈ بنوانا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ کارڈ صرف آج کے دن ہی بنے اور آج ہی نہ بنوانے پر اسے یونیورسٹی سے نکال دیا جائے۔ وہ پرجوش اسٹوڈنٹس کے ریلے میں شامل ہو گئی اور اونگوں بونگوں کی طرح منہ اٹھا کر چلتی رہی، گھومتی رہی، ایک سے دوسرے کیمپس، جیسے وہ کسی تاریخی عمارت کا جائزہ لینے آئی ہو، پڑھنے نہیں۔ آپ کچھ ڈھونڈ رہی ہیں یقیناً۔ گہرے جامنی یونیورسٹی کلر کے شرٹ پہنے اور ایسک می، مجھ سے پوچھنے کا بورڈ ہاتھ میں لیے وہ خود ہی اس کے قریب آیا تھا۔ وہ 2 3 بار اس کے پاس سے گزری تھی، بلکہ وہ کئی بار ایسک می کے پاس سے گزری تھی۔ مجھ سے پوچھیے، میں آپ کی مدد کروں گا۔ اوہ اچھا، ایسک می کا بورڈ وہ اس کے لیے گھوم رہا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ کسی ویب سائٹ کی پروموشن کر رہا ہے۔ مجھے اسٹوڈنٹ کارڈ بنوانا ہے، یہ کہتے وہ اس کی بے جا لمبی ناک کو دیکھنے لگی۔ ویل، یہ تو بہت آسان ہے، یہاں چلی جائیں۔ اس نے اس کے ہاتھ ایک نقشہ دیا، اس پر ایک جگہ سرخ دائرہ لگایا۔ آپ کا دن اچھا رہے، وہ مسکرانے لگا۔ اس کی لمبی ناک پھیل سی گئی۔ وہ پھر سے اس کی ناک کو دیکھنے لگی۔ کچھ اور پوچھنا ہے؟ وہ جزبز ہوا۔ یقیناً وہ جان گیا تھا کہ وہ مضحکہ خیز انداز سے اس کی ناک کو گھو رہی ہے۔ اب وہ ہاتھ میں پکڑے نقشے کو دیکھنے لگی۔ اسکول کے کورس کی کتاب کے نقشے کے علاوہ وہ اس کے ہاتھ میں آنے والا پہلا نقشہ تھا جو کسی عمارت کا تھا، اور وہ دعوے سے کہہ سکتی تھی وہ اس نقشے کو استعمال کر کے بھٹک تو کئی بار سکتی تھی، لیکن اصل مقام پر 50ویں کوشش پر بھی نہیں پہنچ سکتی تھی۔ مزید کسی سے کوئی لیکچر نہ سننا پڑے اور آرام سے نقشہ لے کر بھٹکتی رہی۔ اسے ایک ڈر اور بھی تھا کہ کہیں دائم نوال وغیرہ اس کے پیچھے نہ ہوں کہ دیکھیں یہ اپنے کام کر بھی پاتی ہے کہ نہیں۔ ادھر ادھر گھومتے 3 4 بار آسک می نے اسے نوٹ کیا۔ آپ جا کیوں نہیں رہی؟ نقشہ دینے والا اس کے پاس آیا۔ مجھے راستہ ہی نہیں مل رہا۔ میں نے نشان لگایا تو ہے، بورڈز پڑھتی جائیں اور چلتی جائیں۔ آپ مجھے چھوڑ آئیں۔ ہائیں، اس کی دونوں آنکھیں کچھ زیادہ ہی پھیل گئیں۔ امرا کا انداز ہی ایسا تھا کہ بھائی ذرا مجھے میری دوست کے گھر تک تو چھوڑاؤ۔ اس بار اس نے باقاعدہ ہاتھ سے اشارہ کر کے اسے سمجھایا، یہاں سے دائیں، پھر سیدھا، پھر تھوڑا سا بائیں طرف۔ میری نہیں سمجھ میں آ رہا، آپ مجھے چھوڑا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ڈر؟ اس بار وہ بیچارہ ایسے حیران ہوا جیسے اس کا کوئی مردہ رشتہ دار اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا ہو۔ کیسا ڈر؟ آج ہیلووین نہیں ہے۔ مجھے ان سب سے ڈر لگ رہا ہے۔ اسے آس پاس چلتے پھرتے ہر قوم و نسل کے لڑکا لڑکی کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ امرا کی طرف اچنبے سے دیکھتے رہنے کے بعد اس نے ایک کہکا لگانا ضروری سمجھا، پھر واکی ٹاکی نکال کر بولنے لگا، جارج سنو، ایک ہندوستانی لڑکی ہے۔ پاکستانی؟ اس کی بھویں تن گئیں۔ جارج ایک پاکستانی، بلو اینڈ وائٹ، ڈارک بلو شرٹ اور وائٹ دوپٹہ، ڈارک بلو شرٹ اینڈ وائٹ دوپٹہ، دوپٹہ میں آئے گی، اسے پلیز آگے سے آگے ریفر کرتے جانا اور اسے اسٹوڈنٹ کارڈ کاؤنٹر تک پہنچا دینا۔ ریفر کیوں کرنا ہے؟ اتنا وقت کس کے پاس ہے؟ جارج کی آواز اس نے بھی سنی۔ اسے ڈر لگ رہا ہے، لمبی ناک والے نے سنجیدگی سے کہا۔ ڈر؟ کیا مذاق ہے یہ؟ وہ سنجیدہ ہے، مکمل سنجیدہ۔
یا یونیورسٹی میں اعلان کروا دو کہ سب تھوڑی دیر کے لیے یونیورسٹی کو خالی کر دیں تاکہ وہ اسٹوڈنٹ کارڈ بنوا سکے. تم سن رہے ہو جارج؟ جارج یقیناً سن رہا تھا کیونکہ اس کا بلند و بانگ کہا امرہ نے سنا تھا. حد ہے، کوئی اسے سمجھ کیوں نہیں رہا آخر؟ اس طرف چلتی جائیں، اگلے آسک می کو اپروچ کریں. اس نے دائیں طرف اشارہ کیا. وہ دائیں طرف چلی گئی اور ایک آسک می کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی. اس کی طرف دیکھنے لگا کہ جو پوچھنا ہے وہ پوچھو. میں مزید آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ اس نے خود ہی پوچھ لیا. یعنی یہ وہ جارج نہیں تھا جسے اس سے اپروچ کرنا تھا. مجھے اسٹوڈنٹ کارڈ بنوانا ہے. ٹھیک ہے، یہ لیں، یہاں چلی جائیں. اس نے بھی نقشے پر سرخ دائرہ لگا کر اسے دیا. مجھے میپ نہیں چاہیے. تو انتظامیہ نے ابھی تک ایئر بس کا انتظام نہیں کیا یہاں. اوف، کتنی تیز زبانیں تھیں ان سب کی. مجھے وہاں تک چھوڑ آئیں. میں کیوں؟ آپ کو آسانی سے راستہ مل جائے گا. ویسے میں آپ کو بتا دوں، میں آسک می ہوں، ڈراپ یو نہیں. نہیں مل رہا نا راستہ. سب اپنے اپنے راستے ڈھونڈ رہے ہیں، آپ کو بھی مل جائے گا. سب تیز ہیں، چلاک ہیں، مکار ہیں. میں نہیں ہوں، میں ڈرپوک ہوں. اس نے روانی سے اردو میں کہا اور خاموش ہو گئی اور صرف کندھے اچکائے کہ بس نہیں مل رہا. سب ذہین ہیں، ذمہ دار ہیں، پڑھے لکھے ہیں اور خاص طور پر اپنی مدد آپ کے قائل ہیں. جواب اردو میں آیا. اس نے جھٹکے سے سر کو اٹھا کر اس انگریز کو دیکھا جس کی گہری بھوری آنکھیں تھیں اور سفید سرخی مائل رنگت تھی اور بڑے بڑے کان تھے، کچھ زیادہ ہی بڑے کان تھے. اس کا واکی ٹاکی بولا. بلو شرٹ، وائٹ دوپٹہ، پاکستانی. نظر آئے تو پلیز آگے ریفر کریں. میں تھک گئی ہوں چلتے چلتے، مجھے بھوک بھی لگی ہے. مجھے کتنا اور آگے ریفر کریں گے؟ یہ آپ کا پہلا دن ہے؟ جی. آپ پہلے ہی دن تھک چکی ہیں. آسک می کا بورڈ پکڑے یہاں کھڑے، یہ میرا تیسرا دن ہے. میں ابھی تک نہیں تھکا. آپ لڑکے ہیں. آپ جیسی لڑکیاں بھی نہیں تھکیں. اس نے دور کھڑی ایک لڑکی کی طرف اشارہ کیا جو بورڈ لیے کھڑی تھی اور تیزی سے اسٹوڈنٹس کی رہنمائی کر رہی تھی. آپ ہم سے کچھ بھی پوچھ کر ہم پر احسان نہیں کر رہی، بلکہ ہم کر رہے ہیں. آپ نہیں، ہم تھکے ہیں. ہمیں اس کام کے پیسے نہیں مل رہے. ہم یہ بورڈ لے کر رضاکارانہ خدمات پیش کر رہے ہیں. آپ ایک باس کی طرح ہم پر حکم نہیں چلا سکتی. تھک گئی ہیں تو سنیما جا کر بیٹھ کر ٹام اینڈ جیری دیکھیں، آپ کی تھکن اتر جائے گی. آپ کو بات کرنے کی تمیز سیکھنی چاہیے. آپ کو تھکن اتارنے کی مشق کرنی چاہیے. میں بہت باہمت ہوں، اس نے جتا کر کہا. بیسٹ آف لک، اس نے کہہ کر منہ دوسری طرف کر لیا کہ اب جاؤ. وہ دوسری طرف جا کر ایک لڑکی سے پوچھنے لگی اور آخر کار پوچھتے پاچھتے اسٹوڈنٹ کاؤنٹر تک آ گئی. اپنے کاغذات دینے کے بعد تصویر کے لیے ڈیجیٹل کیمرے کے سامنے آ کر بیٹھ گئی. تمہارا کچھ گم ہو گیا ہے؟ کاؤنٹر سر نے کاؤنٹر سے اپنا آدھ گنجا سر آگے کر کے مسکرا کر اسے پوچھا. نہیں. تم مسکراؤ بھائی، تم مانچسٹر میں ہو. مانچسٹر میں مسکرانا پڑتا ہے؟ بالکل، کیونکہ مانچسٹر مسکرانے پر مجبور کر دیتا ہے. یہاں اداسی کا کیا کام؟ یہ تو دنیا بھر کے سوانس کی جگہ ہے. وہ مسکرا دی. بلیک سوان. اسے بڑبڑاہٹ سنائی دی اور اس کی تصویر کھینچ دی گئی. یہ نہیں، ایک اور پلیز، اس نے اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے کہا. ٹھیک ہے. اس بار وہ مسکرائی اور وائٹ سوان بن گئی کیونکہ وہ دل سے مسکرائی. وہ مسکراہٹ جو اس نے یہاں آ کر سیکھی تھی، کیونکہ اسے رونے کی عادت تھی. اسے یہی عادت ڈالی گئی تھی، بات بات پر رونے کی. اسے بات بات پر رلانا سب کا پسندیدہ مشغلہ تھا اور وہ دل چھوٹا کر بیٹھتی تھی کیونکہ اسے دل بڑا کرنا سکھایا ہی نہیں گیا تھا. یہی اس کا ماحول تھا جو اسے ملا تھا. اسی ماحول کی وہ عادی تھی. اسے نہیں بتایا گیا تھا کہ جس زمین پر رینگا جاتا ہے اس پر شان سے چلا بھی جا سکتا ہے اور دوڑا بھی. وہ ایسی ہی رینگتی، روتی دھوتی زندگی گزارتی رہتی اگر وہ یہاں نہ آتی، کیونکہ اسے کبھی نہیں کہا گیا تھا یو آر اے برڈ مائی ڈیئر، فلائی، جسٹ فلائی. میری پیاری، تم ایک پرندہ ہو تو تم اڑو، بس اڑو. اسے تو کہا گیا تھا کہ تو منحوس ہے، بدبخت ہے، کالی نظر اور کالی زبان والی. مانچسٹر یونیورسٹی کے پھاٹک سے اندر آتے ہی کچھ اور سکھایا جا رہا تھا. مسکراؤ کہ رونے کے لیے زندگی میں کوئی دن نہیں بنا. اڑو کہ اڑنے کا حق صرف پر والوں کے پاس ہی نہیں. اور ایسے کھل کر مہکو، تم سے بہتر گلستان میں کوئی گل نہیں. تم سب کر سکتی ہو، تمہارے پاس سب ہے، تمہارے ہاتھ میں سب ہے. ناکامی اور مایوسی کی فضا میں ہمیشہ سانس بھرنا تم پر فرض نہیں. کارڈ لے کر وہ بہت خوش ہوئی. اس نے کاؤنٹر سر کا شکریہ ادا کیا. بس اتنی ہی سی تو بات تھی. اس کی سمجھ میں آ گیا کہ اس درسگاہ کو دنیا کی بڑی درسگاہوں میں کیوں شمار کیا جاتا ہے.
اس درسگاہ نے اسے پہلے دن ہی رینگنے سے چلنا سکھا دیا تھا۔ ذمہ داری، خود اعتمادی، آگے بڑھ کر لینے کی صلاحیت عطا کر دی تھی۔ ہاتھ میں کارڈ لے کر وہ اپنی مسکارا پھیلی سیاہی سے اٹی آنکھوں کو دیکھنے لگی اور ہنس پڑی۔ وہ پرجوش تھی۔ کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ اگر وہ بدصورت بھی لگ رہی تھی تو یہاں دماغ والوں کو سلیوٹ کیا جاتا تھا، خوبصورت چہروں کو نہیں۔ اور دماغ کو کام پر لگانا کچھ ایسا مشکل بھی نہیں تھا، سب آسان تھا۔ سب، کچھ بھی دور نہیں تھا، سب پاس تھا، دونوں ہاتھوں کی دونوں مٹھیوں میں تھا۔ ڈپارٹمنٹ سے نکل کر وہ باہر آ گئی۔ دن روشن تھا اور ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ اس کے بال نرمی سے لہرانے لگے۔ اس نے اپنے بیگ کا اسٹریپ لمبا کیا اور اسے دوسرے اسٹوڈنٹس کی طرح کراس کر کے پہن لیا، دائیں سے بائیں طرف، اور اعتماد کے ساتھ چلنے لگی۔ امرہا واجد گولڈ میڈل لینے کے لیے دوڑ میں پوری جان سے شامل ہو چکی تھی۔ تماشائیوں کی خالی نشستوں پر اسے کسی صورت نہیں بیٹھنا تھا۔ اس کے نام کی نشست اب وہاں کبھی نہیں ہوگی۔ آکسفورڈ روڈ پر وہ سیدھی چلتی جا رہی تھی۔ صبح اس نے وہ منا سے ناشتہ کیا تھا اور اب اسے بھوک لگی تھی، لیکن وہ کھانا کھانے نہیں جا رہی تھی، نوکری کی تلاش کے لیے جا رہی تھی۔ یونیورسٹی کے اندر کی طرح باہر بھی اسٹوڈنٹس کی بہت رونق لگی تھی۔ کچھ دور ذرا آگے سڑک کے اس پار اسے چرچ نظر آیا۔ اس کا دل چاہا کہ اندر جا کر دیکھے چرچ کو، پھر وہ اپنی ہی سائڈ پر چلتی رہی۔ اب 2 سال یہیں رہنا تھا تو وہ سب دیکھ لے گی۔ اگر نوکری کا انتظام نہ ہوا تو 1 ماہ بعد ہی واپس جانا پڑے گا۔ سڑک ختم ہو گئی، لیکن اسے کوئی ایسی جگہ نظر نہ آئی جہاں وہ نوکری کی بات کر سکتی۔ سڑک کے سامنے دوسری طرف اسے عبدالہادی حلال فوڈ کی دکان نظر آئی۔ سڑک پار کر کے وہ اس دکان میں آئی۔ بلا شبہ اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں، بھلے سے کانپتی رہتیں۔ اس نے اندر جا کر کاؤنٹر بوائے سے بات کی۔ اسے سلیقے سے اسے بتایا کہ فی الحال وہاں اسے نوکری نہیں دی جا سکتی۔ کیا کچھ دن بعد دی جا سکتی ہے؟ 2 ہفتوں بعد؟ نہیں، شاید 1 سال بعد، جب میں یہاں سے چھوڑ دوں گا۔ وہ اگلے اسٹور پک اینڈ کلک میں گئی۔ وہاں کمپیوٹر اسٹور تھا اور وہ کمپیوٹر ریپیئرنگ کے بارے میں یقیناً نہیں جانتی تھی، اور ظاہر ہے اسے نوکری نہیں دی گئی، جبکہ اسی اسٹور پر دوسری لڑکیاں کمپیوٹر ریپیئرنگ کا کام کر رہی تھیں۔ انہی اسٹورز اور دکانوں کے عین سامنے سڑک پار کر کے مشہور برگر اور پیزا کے چھوٹے چھوٹے ریسٹورانٹ کھلے تھے۔ وہ وہاں بھی گئی اور زیادہ خود اعتمادی سے گئی۔ اب اس کے صرف دل کی دھڑکن تیز تھی، لیکن شام تک نہ اس کے دل کی دھڑکن تیز رہی، نہ ٹانگوں میں کپکپاہٹ، صرف زبان میں تیزی رہی جو ہر ریسٹورانٹ، دکان، اسٹور میں جاتے ہی تیزی سے چلنے لگتی۔ وہ تھک گئی تھی لیکن رکی نہیں۔ اسے بھوک لگی تھی لیکن پیسے بچانے کے لیے اس نے باہر سے کچھ بھی لے کر نہیں کھایا، اور اس سے بھی بڑھ کر اس نے یہ کام کیا کہ اس نے سائیکل چلانے والی ایک لڑکی سے لفٹ مانگی۔ اس نے کاغذ پر لکھے ہوئے پتے کو لڑکی کے آگے کیا۔ میں تمہیں مین روڈ تک لے جا سکتی ہوں، آگے تم پیدل چلی جانا، اس نے کہا۔ اب سائیکل پر بیٹھتے اسے قطعاً ہنسی نہیں آ رہی تھی۔ اس کے پیٹ میں بھوک کی وجہ سے بل پڑ رہے تھے، لیکن اسے رونا نہیں آ رہا تھا۔ وہ اداس یا غم زدہ بھی نہیں تھی۔ وہ خود کو بیچاری بھی محسوس نہیں کر رہی تھی۔ صبح انہی کھلی روشن قدیم عمارات سے گھری سڑکوں سے آتے ہوئے وہ امرہا واجد ہی تھی، اور انہی سڑکوں سے پھر سے گزرتے ہوئے بھی وہ امرہا واجد ہی رہی۔ تبدیلی ظاہر میں نہیں باطن میں آئی تھی، اور کافی سے زیادہ آ چکی تھی، کافی سے زیادہ آنے والی تھی۔ گھر آئی تو اس کا لنچ کاؤنٹر پر رکھا تھا اور گھر میں کوئی بھی نہیں تھا، سب اپنے اپنے کام پر جا چکی تھیں۔ اس نے لنچ کو رات کے کھانے کے طور پر کھا لیا اور منہ ہاتھ دھو کر تازہ دم ہو کر سو گئی۔ 2 گھنٹے بعد وہ اٹھی تو کتابیں پڑھنے لگی۔ رات کو وہ ایک ایک کر کے آتی گئیں اور سوتی گئیں، لیکن وہ جا کر پڑھتی رہی۔ اگلے دن صبح شرلی کے ساتھ اس نے جاب کی بات کی کہ اسے کہاں جانا چاہیے اور کہاں نہیں۔ شرلی نے اسے 2-3 جگہوں کے نام بتائے اور پتے بھی سمجھا دیے۔ پہلے وہ یونیورسٹی آئی تاکہ اپنی کلاسز کا معلوم کر سکے۔ اس کے لیے یونیورسٹی ایریا میں الگ سے بہت وسیع کیمپ لگایا گیا تھا، جہاں ہر ڈپارٹمنٹ کا کاؤنٹر لگا تھا، اور سینئر اسٹوڈنٹس ان کاؤنٹرز پر اپنی خدمات رضاکارانہ طور پر انجام دے رہے تھے۔ سب گرے پرپل یونیفارم میں ملبوس تھے تاکہ انہیں دور سے ہی پہچان لیا جائے۔ اس ایریا میں بھی ایسے ہی رش تھا جیسے وہاں ایک مہذب اتوار بازار سجا ہو۔ آہستگی سے لیکن جلدی جلدی بولنے کی آوازیں تھیں، اور ایک ساتھ ایک جگہ جمع ہو کر شور بن گئی تھیں۔ وہ ڈھونڈ ڈھانڈ کر اپنی مطلوبہ کاؤنٹر تک آئی اور بنیادی معلومات لینے لگی، لیکن ایک مسئلہ تھا۔ جو لڑکی اسے سب سمجھا رہی تھی وہ فرینچ تھی، اور اس کی انگلش اچھی ہو کر بھی امرہا کے سر کے اوپر سے گزر رہی تھی۔ اس نے لڑکی سے 1-2 بار کہا کہ برائے مہربانی پھر سے بتائیں اور آہستہ بتائیں، میں سمجھ نہیں پا رہی۔
اور لڑکی نے ایسا کیا بھی، لیکن امرہ کچھ بھی خاص سمجھ نہ سکی۔ ڈیرک، سنو، تم ان کی مدد کرو، لڑکی نے خوش اخلاقی سے اپنے ساتھی سے کہا، جو ان دونوں کی طرف سے رخ موڑے کسی دوسرے کا مسئلہ حل کر رہا تھا۔ جی؟ ڈیرک نے اس کی طرف دیکھا اور اس کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ یہ وہی ایسک می کا بورڈ پکڑے لمبی ناک والا تھا۔ اس سے پہلے کہ امرہ کچھ بولتی، اس نے اپنی ناک کو کچھ ایک ہاتھ سے چھپا لیا۔ امرہ کا دل چاہا واقعی اس کی ناک پر اپنے ہاتھ میں پکڑی موٹی فائل دے مارے۔ یہ انسان یقیناً اس کا کوئی مشہور زمانہ مذاق بنا دے گا جو ساری یونیورسٹی میں مشہور ہو جائے گا۔ فرمائیے، میں آپ کو کیسے ڈرا سکتا؟ آئی ایم سوری، آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ ناک بدستور اس نے بائیں ہاتھ سے چھپا رکھی تھی۔ امرہ نے کاغذ اس کی طرف بڑھایا جس پر اس کے مضمون لکھے تھے، اور اس نے پڑھ کر دوسرے کاغذ پر کم سے کم 15 منٹ لگا کر اچھی خاصی تفصیل کے ساتھ سب کچھ لکھ دیا۔ کلاس کے اوقات کار، ٹیچرز کے نام، مزید مدد کے لیے اسی کی جماعت کی 2-3 ہم جماعتوں کے نام، ان کی رہائش کے پتے، پھر اس نے نقشہ نکالا اور اس پر سرخ دائرہ لگایا۔ یہ آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے۔ اسے اس کا ڈپارٹمنٹ دکھا لاؤ، اس نے فرینچ لڑکی سے کہا۔ لڑکی نے اچنبے سے اسے، پھر ڈیرک کو دیکھا اور امرہ کے کچھ کہنے سے پہلے ہی پوچھ لیا، کیوں؟ یہ خود چلی جائے گی نا؟ نہیں، یہ خود نہیں جاتی، اسے ڈر لگتا ہے۔ امرہ نے ڈیرک کے ہاتھ سے کاغذ جھپٹ لیا۔ ڈیرک کے کہکہے نے دور تک اس کا پیچھا کیا۔ وہ دعا کر رہی تھی کہ پہلے دن جو لوگ اسے ملے ہیں ان سے دوبارہ اس کی ملاقات نہ ہو۔ ایک لڑکی اس کے پاس سے گزری اور ایک دم سے رک گئی۔ کوئی مدد چاہیے؟ ساتھ ہی اس نے امرہ کے ہاتھ میں پکڑا کاغذ لے لیا۔ یہاں جانا ہے نا؟ میں ابھی یہیں سے آ رہی ہوں، بلکہ پھر سے وہیں جا رہی ہوں، آ جاؤ۔ وہ خواری سے بچ گئی اور اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ وہ اسے ڈپارٹمنٹ تک چھوڑ گئی۔ اس نے اپنی کلاسز دیکھ لیں اور اوقات کار بھی۔ اپنی کلاسز دیکھ کر اسے خاص خوشی ہوئی۔ وہ اس کی سوچ سے زیادہ خوبصورت تھیں۔ یونیورسٹی سے نکل کر وہ پیدل ہی پھر سے نوکری کی تلاش میں لگ گئی، لیکن یہ کام تو مشکل ہی بنتا جا رہا تھا۔ یونیورسٹی سے بہت زیادہ دور رہ کر نوکری نہیں کر سکتی تھی۔ اس طرح اس کا بس کا کرایہ لگتا اور اس کی بچت مشکل سے ہی ہو پاتی۔ اس کی کلاسز شروع ہو گئیں لیکن کام نہیں ملا۔ اسے پریشانی یہ تھی کہ اگر وہ کام نہ ڈھونڈ سکی تو پھر سے دائم کا لیکچر سننا پڑے گا کہ وہ اپنی جگہ ٹھیک تھا لیکن اپنی جگہ غلط وہ بھی نہیں تھی۔ وہ انتھک کوششیں کر رہی تھی۔ ایک دن یونیورسٹی سے 15 منٹ کی واک پر واقع کیفے کے سامنے سے اس کا گزر ہوا۔ وہ یہاں پہلے بھی آ چکی تھی لیکن اسے جواب دیا گیا تھا کہ انہیں ضرورت نہیں ہے۔ اب ضرورت ہے کا بورڈ کیفے کے سامنے رکھا تھا۔ اس نے پہلے کیفے میں بیٹھ کر کافی پی، پھر کاؤنٹر تک آئی۔ اسے یہاں کام تو فوراً ہی مل سکتا تھا، لیکن صرف ایک مسئلہ تھا اور کافی بڑا مسئلہ تھا۔ جو ویٹرس اسے نظر آ رہی تھی انہوں نے گھٹنوں تک اسکرٹ پہن رکھا تھا جو ایک مشہور کافی کے لیبل جیسا تھا، یعنی کمپنی کا چلتا پھرتا اشتہار تھی۔ اسے اشتہار سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن وہ یہ اسکرٹ تو نہیں پہن سکتی تھی، اور جو حالات جا رہے تھے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اس واحد نظر میں آنے والے ضرورت ہے کہ موقع کو ہاتھ سے جانے بھی نہیں دے سکتی تھی۔ اس نے کاؤنٹر کے پیچھے بیٹھے دراز قد فربہی مائل گورے چٹے انگریز سے بات کی۔ اس نے امرہ سے چند سوالات پوچھے اور اسے ہاں کہہ دیا۔ وہ خوش ہونے کے بجائے اسے دکھ سے دیکھنے لگی، یعنی نوکری ملی بھی تو کون سی جس پر شاید ابھی انکار ہو جائے جب وہ اس کی اگلی بات سنے گا۔ مجھے اس کام کی بہت اشد ضرورت ہے۔ اگر مجھے یہ نوکری نہ ملی تو میرا مستقبل بہت بری طرح سے تاریک ہو جائے گا۔ اس نے اپنی طرف انگریز کو جذباتی کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں نے تمہیں کام پر رکھ تو لیا ہے۔ میں یہ ڈریس نہیں پہن سکتی، میں جینز پر یہ شرٹ پہن لوں گی بس۔ اس نے ویٹرس کی شرٹ کی طرف اشارہ کیا۔ تمہیں اتنا اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں، تم جا سکتی ہو۔ اس دنیا کے روشن مستقبل کے لیے کیا آپ صرف اس نامکمل ڈریس کو نظر انداز کر کے تعلیم حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتی اس لڑکی پر ایک احسان نہیں کر سکتے؟ دنیا کا ہر انسان علم حاصل کرنے والے کی عزت کرتا ہے۔ مجھے صرف اپنے روشن مستقبل کی فکر ہے۔ آپ کس مذہب کے ماننے والے ہیں؟ اس نے اسے گھورا۔ یورپ میں کبھی بھی کسی سے بھی اتنی جلدی اس کے مذہب کے بارے میں نہیں پوچھ سکتے، وہ برا مان جاتے ہیں۔ میں یہودی ہوں۔ امرہ کی سٹی گم ہو گئی۔ وہ یک ٹک اسے دیکھتی رہی۔ مجھے گھورنا بند کرو اور جاؤ یہاں سے۔ دیکھیے جناب، اگر آپ مجھے کام دیں گے تو سب آپ کی تعریف کریں گے۔ ایک یہودی نے ایک مسلم کا احترام کیا، اس کی اخلاقیات کا خیال رکھا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ وغیرہ وغیرہ کیا ہے؟ مزید تعریف اور تعریف، سب آپ کو اپنے سر آنکھوں پر بٹھائیں گے۔ لیکن مجھے اپنی کرسی پر بیٹھنا ہی اچھا لگتا ہے۔ پھر بھی ذرا سوچئے، یہ یونیورسٹی ایریا ہے،
اسٹوڈنٹس آپ کی کس قدر عزت کریں گے؟ ہو سکتا ہے، بلکہ مجھے تو یقین ہے کہ سالانہ کانوکیشن ڈے پر آپ کو خاص طور سے مدعو کیا جائے گا اور آپ تقریر بھی کریں گے۔ ایسا دن آپ کی زندگی میں دوبارہ نہیں آ سکتا۔ مجھے کانوکیشن میں جانے سے کوئی دلچسپی نہیں۔ جب آپ جائیں گے تب آپ کو یہ بہت دلچسپ لگے گا۔ وہ کاؤنٹر پر بائیں ہاتھ کی چاروں انگلیاں بجانے لگا اور اسے دلچسپی سے دیکھتا رہا۔ اس کی نیلے آنکھیں مزید نیلی ہو گئیں۔ میں نے سنا تھا انگریز بہت رحم دل ہوتے ہیں۔ میں پالش ہوں۔ مجھے اندازہ تھا، لیکن پالش تو دنیا بھر میں انسان دوست مشہور ہیں، اخلاقیات کی پاسداری کرنے والے، انسانی خدمت میں سب سے پہلے آنے والے اور مدد کے لیے کبھی نہ پیچھے ہٹنے والے۔ تمہاری زبان ہمیشہ ایسے ہی چلتی ہے؟ نہیں، لیکن جو کافی آپ نے ابھی آپ کے یہاں سے پی ہے اس کے بعد سے کافی زیادہ۔ آپ مجھے ایک ہفتے کے ٹرائل پر رکھ سکتے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ میں شرط لگا سکتی ہوں، جب لوگ مجھے ایک مسلم لیڈی کو فل ڈریس میں دیکھیں گے تو وہ اس طرف کھینچے چلے آئیں گے کہ یہ ایک انسان دوست کیفے ہے، یہاں کے مالک نے انسانیت کے لیے نام نہاد اصول کو توڑ دیا۔ کیا واقعی؟ وہ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے کاؤنٹر بجانے لگا۔ بالکل، آزما کر دیکھ لیں۔ یہ کہتے امرہا کی نظر اتاری جانی چاہیے تھی۔ ٹھیک ہے، کل سے آ جانا، تمہیں اصل کا 50% ملے گا۔ مجھے منظور ہے۔ ویسے آپ کو یہ اندازہ ہوگا ہی کہ روزانہ اس کیفے میں کتنے لوگ آتے ہیں۔ امرہا کی ذہانت بڑھتی جا رہی تھی۔ میں 10 سال سے کیفے چلا رہا ہوں، سال میں صرف ایک بار آنے والوں کو بھی پہچان لیتا ہوں۔ میرا مطلب تھا کہ اگر کل زیادہ لوگ آئے تو مجھے معلوم ہو جائے گا۔ وہ آنکھوں کو اندر کی طرف لے جا کر مسکرایا اور یہ مسکراہٹ اس پر جم کر رہ گئی۔ وہ گھر گئی تو اس نے شرلی، عذرا وغیرہ سب سے کہہ دیا کہ کل ہر صورت وہ خود اور اپنے دوستوں کو لے کر اس کے کیفے آ جائیں۔ ان چاروں نے آنے کا وعدہ کر لیا سوائے ہانا کے، اور انہوں نے اسے یقین دلایا کہ وہ کوشش کر کے اپنے ایک یا دو دوستوں کو بھی ساتھ لے کر آئیں گی۔ صبح وہ دائم اور نوال کے پاس بھی گئی، انہیں سب سچ سچ بتا دیا۔ دائم کتنی ہی دیر بے یقینی سے اس کی شکل دیکھتا رہا۔ تم نے کس چالاکی سے یہ سب کیا ہے نا؟ کرنا پڑا، اس نے کندھے اچکائے۔ میں اپنے ہم جماعتوں اور دوستوں کو بھی کہہ دیتا ہوں۔ کتنے دن کا ٹرائل ہے؟ 1 ہفتے کا۔ اگر روز 8-10 لوگ آئیں تو 8-10 تو کم ہیں، آخری دن تک میں تمہیں 40 کر دوں گا۔ یہ ٹھیک ہے۔ اور پھر یوں پہلے دن 10، دوسرے دن 15، پھر 18، 20، 25 اور آخری دن پورے 3 کم 50 اسٹوڈنٹس وہاں کافی پینے گئے۔ اور مزے کی بات یہ کہ انہوں نے اپنی پرفارمنس کی حد ہی کر دی۔ وہ کافی پینے جاتے، کاؤنٹر تک آتے جاتے۔ کتنے نوبل انسان ہیں آپ، مسکرا کر کہا جاتا۔ آپ نے ایک مسلم خاتون کو بغیر کسی امتیاز کے نوکری دی۔ آپ جیسے انسان دوست لوگ آج کل کہاں ملتے ہیں؟ ہم سب ضرور اپنے پروفیسر سے آپ کی تعریف کریں گے۔ آپ کو ہمارے کانوکیشن ڈے میں ضرور آنا چاہیے۔ بہت فرشتہ صفت ہیں آپ، ایسی صفات آج کل ناپید ہیں۔ اب ہم ہر روز صرف یہاں ہی آئے کریں گے کافی پینے۔ 6 دن ہر پرفارمنس کے ساتھ ساتھ وہ مسکراتا رہا۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت سے ڈرامے دیکھے، لیکن ان 6 دنوں میں جو یونیورسٹی والوں نے میرے کیفے میں ڈرامہ سیشن کیا وہ سب سے شاندار رہا۔ وہ دنگ کھڑی کاؤنٹر پر ہاتھ رکھے اسے ہنستے ہوئے دیکھتی رہی۔ اس کا تو خیال تھا اس کا پلان کامیاب رہا، لیکن یہ کیا؟ تم ایک کاروباری انسان کو الو نہیں بنا سکتی، رائٹ۔ اس نے کمزور سا رائٹ کہا۔ پر تم ایک کاروباری انسان کو متاثر ضرور کر سکتی ہو، رائٹ۔ وہ مسکرانے لگی۔ دیکھو مس اخروٹ، میں تمہیں یہاں ایسے نہیں رکھ سکتا۔ وہ ایک دم سے سنجیدہ ہو گیا اور امرہا بھی اس کی خوشی اڑن چھوسی ہو گئی۔ کافی کمپنی اس ڈریس کے لیے مجھے پے کرنی ہے اور اس کیفے کے 50% مالکانہ حقوق کمپنی کے پاس ہی ہیں، لیکن کیونکہ میری دلچسپی بڑھ گئی ہے کہ میں یونیورسٹی کی کانوکیشن میں بلایا جاؤں تو میں تمہیں عارضی طور پر یہاں رکھ سکتا ہوں۔ جب تک تمہیں کہیں اور نوکری نہیں مل جاتی تم یہاں کام کر سکتی ہو، لیکن اگر کمپنی نے اعتراض کیا تو مجھے تمہیں فوراً نکالنا ہوگا۔ کمپنی اعتراض نہیں کرے گی، وہ خوشی سے نہال ہو کر بولی۔ کیوں؟ تمہیں کیسے پتا؟ میں دعا کروں گی کمپنی اعتراض نہ کرے۔ تم یہ دعا کیوں نہیں کرتی کہ تمہیں کہیں اچھا سا کام مل جائے؟ وہ بھی کر رہی ہوں ساتھ ساتھ، لیکن فی الحال مجھ پر یہی دعا واجب ہے کہ کمپنی اعتراض نہ کرے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے نرمی سے مسکرا رہا تھا۔ اور مجھے اخروٹ مت کہیے، آپ مجھے چلغوزہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ چلغوزہ مجھے بہت پسند ہے۔ وہ خوشی سے بولتی ہی چلی جا رہی تھی۔ کیفے سے باہر مانچسٹر کی سڑکوں پر اڑنے والی رات اس رات بہت روشن تھی۔
جب سیاہی سفید ہو جائے، راتیں روشن ہو جائیں، تو زندگی کی شاخوں سے نئی کونپلیں پھوٹتی ہیں، خوشبو دیتی ہوئی، پھولوں پھلوں سے لدی ہوئی۔ وہ کام سے بھی لگ گئی اور کلاسز میں بھی مصروف ہو گئی۔ ساتھ ہی اس نے بھی نوڈلز کھانے شروع کر دیے۔ اپنی پہلی تنخواہ سے اس نے سب سے پہلے ہانا کی پسند کی نوڈلز کا بڑا پیکٹ لیا جو وہ 2 ہفتے تک کھا سکتی تھی۔ ساتھ ہی انڈے، دودھ کے ڈبے، جام، ڈبل روٹی لے کر اس نے فریج کو بھرا تاکہ وہ سب بھی استعمال کریں۔ اب اسے رہائش کی تلاش تھی۔ ساتھ ساتھ وہ اپنا رہائش کا مسئلہ بھی حل کر رہی تھی۔ شرلی نے اسے کہہ دیا تھا کہ وہ اتنی پریشان نہ ہو رہائش کے لیے، لیکن وہ پریشان تھی۔ اگر اسے انہوں نے خندہ پیشانی سے اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ ڈھیٹ بن کر مستقل ہی وہاں جم جاتی اور بہانے بناتی کہ اسے رہائش نہیں مل رہی۔ کیونکہ اسے شروع سے ہی بہت زیادہ کھانے کی عادت تھی تو ابھی وہ مکمل طور پر اپنی بھوک پر قابو نہیں پا سکتی تھی۔ چننے منے سے ناشتے سے تو اس کا کچھ بنتا ہی نہیں تھا۔ اس سے زیادہ تو وہ شام کی چائے میں اڑا جایا کرتی تھی۔ دوپہر کے کھانے کے وقت یونیورسٹی میں اسے کسی نہ کسی کی ٹویٹ مل جاتی۔ ٹویٹ؟ تو ٹویٹ کا قصہ کچھ یوں تھا کہ کسی بھی فرینڈ یا ہائی ہیلو فرینڈ یا کلاس فیلو کے پاس جایا جاتا اور اسے کہا جاتا، ٹویٹ می پلیز، مجھے ٹویٹ کرو۔ اگر وہ چاہتا یا افورڈ کر سکتا تو اسے ٹویٹ کر دیتا، لیکن ایک کپ چائے، کافی یا کوئی بھی کولڈ ڈرنک پلا دی جاتی۔ دائم گروپ نے اسے اپنی ساری ٹویٹس دے دی تھیں۔ ٹویٹ مانگنے والے کو وہ ٹویٹ واپس بھی کرنی ہوتی تھی۔ اب منظر یوں ہوتا کہ دائم یا نوال اس سے کہتے کہ جو سامنے حماد بیٹھا ہے اس کے پاس میری 6 ٹویٹس ہیں، اس کے پاس جاؤ اور کہو ٹویٹ می بیک پلیز۔ وہ جاتی اور کہہ دیتی۔ اسی طرح اسے شرلی، عذرا اور ایسے ہی دوسرے ہائی ہیلو دوست اپنی ٹویٹس واپس دے جاتے۔ اکثر جن کی 3 یا 4 ٹویٹس اکٹھی ہو چکی ہوتی ان کا وہ برگر کھا لیتی، لیکن برگر یا سینڈوچ یا پیزا کھائے جانے پر ایک ایکسٹرا ٹویٹ منفی ہو جاتی، یعنی اگر 4 ٹویٹس ہیں تو 3 کا برگر اور ایک منفی، یعنی باقی 0، اور اگر 3 ہی تھیں تو ایک جمع ہو جاتی، یعنی برگر کھانے والے کے کھاتے میں ایک ٹویٹ آ جاتی۔ پہلی بار تو امرہ کو کافی سے زیادہ شرم آئی، پھر اس نے محسوس کیا کہ امیر کبیر اسٹوڈنٹس بھی ایسا کر لیتے ہیں تو وہ بھی کرنے لگی۔ وہ دائم، نوال، شرلی کے پاس جاتی، ریفر می اے ٹویٹ پلیز کہتی۔ وہ سوچتے، ادھر ادھر دیکھتے۔ وہ سامنے، ہاں وہاں گراؤنڈ میں، وہ جس نے سفید شرٹ پہنی ہے، ہاں وہی، اس کے پاس جاؤ۔ کاغذ پر لکھ دیا جاتا، ٹویٹر بیک، اسے ٹویٹ واپس کر دو۔ اسی کاغذ پر ٹویٹ دینے والا لکھ دیتا، بقایا 2، وہ باقی کی 2 بھی ہڑپ کر جاتی۔ اسے بڑا مزہ آ رہا تھا۔ اسے ٹویٹ پر ٹویٹ مل رہی تھی۔ اس نے دادا کو سب بتایا۔ مانگنے کے نت نئے انداز، وہ ہنسنے لگے۔ دینے کے نت نئے انداز دادا، کیا کمال کا جواب دیا ہے تم نے۔ وہ بہت خوش ہوئے۔ اس دن وہ دائم گروپ کی ایک لڑکی اقصیٰ کے پاس گئی اور ٹویٹ ریفر کرنے کے لیے کہا، یہ تمہیں لائبریری میں ملے گا، ورنہ کہیں نہیں ملے گا اس وقت۔ بڑے بڑے کان ہیں، لائبریری میں کسی سے بھی پوچھ لینا، تمہیں اس کا بتا دیا جائے گا۔ پوری 20 ٹویٹس ہیں میری اس کے پاس۔ 20؟ امرہ کے منہ میں پانی بھر آیا۔ آرام سے 4-5 برگر کھائے جا سکتے ہیں، کافی بھی۔ 2 ہفتے آرام سے نکل جائیں گے، یعنی اگلی 2 ہفتوں کے لیے بالکل خواہ نہیں ہونا پڑے گا۔ وہ لائبریری میں آ گئی اور سرگوشی کے انداز سے اس نے پوچھا، میں سمجھ نہیں پائی، کون سی کتاب چاہیے؟ اوف، کتاب نہیں چاہیے، آلیان کا پوچھ رہی ہوں، جس کے بڑے بڑے کان ہیں۔ ایک ہلکی سی مسکراہٹ لائبریرین کے چہرے پر نمودار ہو کر معدوم ہو گئی اور اس نے ہاتھ سے اشارہ کر کے بتایا کہ وہ کہاں بیٹھا ہے۔ وہ اس کے پاس آئی اور کاغذ جس پر اقصیٰ کی لکھائی میں ٹویٹ کا لکھا تھا اس کے آگے کیا۔ اسے موٹی سی کتاب سے نظر اٹھا کر اس چٹ کو پڑھا، پھر جس ہاتھ سے اس نے چٹ کو تھام رکھا تھا اسے خفکی سے گھورا۔ اس کی پیشانی پر ایک پتلی سی لکیر بن کر غائب ہو گئی۔ سوری، اس وقت نہیں، اس نے آہستگی سے کہا۔ پھر کس وقت؟ بس آج نہیں، انفیکٹ اگلے ہفتے تک نہیں۔ برائے مہربانی اس سے پہلے مجھے تنگ نہ کیا جائے۔ پر مجھے تو ابھی اسی وقت بھوک لگی ہے۔ اس کی تیز آواز پر وہ بھوری آنکھوں والا حیران رہ گیا۔ پیشانی پر خفگی سے اس بار 2 لکیریں بن کر ابھری اور وہیں براجمان رہی۔ ٹویٹ می بیک، امرہ نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر تھوڑی اور تیز آواز میں کہا۔ یہ وہی تھا نا جو اس دن ویلکم ویک کے دوران اس پر چلا رہا تھا۔ اب وہ اس پر چلا سکتی تھی۔ میں نہیں کر رہا، اس نے ذرا سختی سے کہا۔ میں کیا کروں، مجھے تو بھوک لگی ہے۔ اس نے اس طرف آتے ہوئے ایک اور کام کیا تھا، اس نے کاغذ پر خود ہی سینڈوچ لکھ دیا تھا۔
اس کی تیز بھوری آنکھیں ایک لہجے کے لیے سیاہی مائل سی ہوئیں، پیشانی پر شکنوں کا جال سا بچ گیا۔ 90s کے ہیرو کی طرح اس نے گردن کو ہلکا سا جھٹکا دے کر اسے گھورا اور پھر وہ 20s کے ہیرو کی طرح اسے مکمل نظر انداز کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے کہا نا اگلے ہفتے سے پہلے میرے پاس نہ آنا۔ وہ لائبریری بلڈنگ سے باہر نکلا۔ میں کچھ نہیں جانتی، وہ بھی اس کے ساتھ نکلی۔ اس نے اس کے ہاتھ سے کاغذ کھینچا اور تیزی سے آگے آگے چلنے لگا۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے لپکی کہ وہ کینٹین جا رہا ہے، لیکن وہ تو یہ کیا ہے اقصیٰ؟ اس نے 2 انگلیوں میں اٹکایا کاغذ اقصیٰ کے آگے کیا۔ کس بھوکی کو میرے پیچھے لگا دیا ہے؟ یہ کیا؟ امرہ نے اس امریکی نقوش کے حامل فرینچ غصے کو سہم کر دیکھا۔ یہ اس نے کیا کہہ دیا اتنے دھڑلے سے؟ امرہ نے آس پاس دیکھا۔ اف، یونیورسٹی کے سارے اسٹوڈنٹس انگوٹھے لہرا لہرا کر شرم کرو کہہ رہے تھے۔ پہلے تو امرہ نے آنکھیں میچ لیں، پھر اس نے غصے سے بھڑک کر اسے دیکھا۔ اقصیٰ نے پڑھا کاغذ پر سینڈوچ لکھا تھا۔ ٹویٹ می بیک پلیز۔ اقصیٰ نے اس کی عزت رکھ لی۔ اگلے ہفتے۔ اسے شان سے کندھے اچکائے جیسے ایک بڑا نقصان کرنے کے بعد اطالوی اچکاتے ہیں، بے نیازی سے بھی اور خونخواری سے بھی۔ تم دونوں ہینڈل کر لو پلیز۔ اقصیٰ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ ایک بھوکے اور دوسرے کنگلے کو کیسے ہینڈل کرے، اور وہ کہہ کر گراؤنڈ سے اٹھ کر چلی گئی۔ اگلے ہفتے سے ایک بھی دن پہلے میرے پاس نہ آنا، لمبے کانوں والے نے ناک پھلا کر کہا اور پھر سے لائبریری کی طرف جانے لگا۔ اگلے ہفتے تک میں مر جاؤں گی، وہ پھر اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ ایک میری ہی ٹویٹ پر زندہ ہو کیا؟ وہ پھر سے ایک فرینچ بن گیا جو غصے کو دبانے کے لیے لفظ چباتے ہیں تو آنکھیں سرد مہری سے اندر کر لیتے ہیں۔ اختلاف اپنی جگہ، لیکن وہ اس کے اس طرح خم دے کر طنز جھاڑنے پر اسے دیکھتی رہ گئی۔ غصہ کر بھی رہا تھا اور نہیں بھی، کیسی بات تھی؟ آج تو اسی ٹویٹ پر رہنا ہے۔ سارے پیسے ختم ہو گئے اور نوڈلز بھی۔ صبح جلدی کی وجہ سے چائے بھی نہیں پی۔ اس بات پر وہ ذرا رکا، اپنے کراس بیگ کو اپنی گردن سے نکال کر اسے کھنگالنے لگا۔ تھوڑا وقت لگا لیکن وہ مطلوبہ چیز نکال چکا تھا۔ اف، اس نے ایک چاکلیٹ نکالی جو آدھی کھائی ہوئی تھی۔ یہ لو۔ آدھی کھائی چاکلیٹ اس کی طرف بڑھائی۔ اس سے کیا ہوگا؟ چاکلیٹ دے کر امرہ کو خوشی تو ضرور ہوئی، لیکن فی الحال اسے سینڈوچ ہی کھانا تھا۔ کافی کیلوریز ہیں اس میں۔ بھوری آنکھوں والے نے بیگ کو واپس گلے میں ڈالا، ایک ہاتھ جینس کی جیب میں ڈالا اور ایسے کھڑا ہو گیا جیسے اس کا فوٹو سیشن ہو رہا ہو۔ لارڈ میئر جوانی کے دنوں میں یونیورسٹی میں چیریٹی کرتے ہوئے فوٹو کا کیپشن اس سے بڑھ کر اور کیا ہوتا؟ مجھے کیلوریز نہیں چاہیے، کھانا چاہیے۔ تو یہ کیا بھوسا ہے؟ لارڈ میئر نے بھویں اچکائیں اور کچھ ایسے اچکائیں کہ وہ پیشانی پر گرے بھورے بالوں سے جا ملی۔ اور یہ چھوٹی بھی ہے، چھوٹی اور آدھی کھائی ہوئی، اور پھر میں کیوں کسی کی چیز کھاؤں؟ بھویں اس بار سوالیہ اچکی۔ یعنی اتنی ایگو ہے تم میں؟ اچھا، سچ میں؟ دوسری طرف سے کھا لو، آخری کنارہ پھینک دینا۔ وہ منہ بنائے کھڑی رہی۔ اس نے پھر سے بیگ کھنگالا اور ایک پیکٹ نکالا جس کے ریپر کو ایک کامن پن سے بند کیا گیا تھا تاکہ اندر موجود میوہ جات بیگ میں بکھر نہ جائیں۔ پیکٹ بسکٹ کا لگتا تھا۔ یہ لو اور یہ بھی لو۔ چاکلیٹ اور بسکٹ دونوں اس کے آگے کیے۔ اس نے دونوں پیکٹ پکڑ لیے۔ ایک میں موجود چاکلیٹ تو اس نے دیکھ لی تھی، دوسرے کی پن نکالی تو بسکٹ کا چورا نکلا۔ مجھے کیا سمجھ رکھا ہے؟ چیریٹی کر رہے ہو؟ امرہ بری طرح سے برا مان گئی، لیکن اس نے جیسے سنا ہی نہیں اور تیزی سے لائبریری کی طرف جانے لگا۔ وہ جو دونوں پیکٹ ہاتھ میں لیے کھڑی ہے اسے تو آپ جانتے ہی ہیں، لیکن جو جا چکا ہے اسے جانتے ہیں؟ آلیان مارگریٹ، وہ اپنی ماں کے نام کے ساتھ پہچانا جاتا ہے۔ رہائش کا مسئلہ تھوڑا سنجیدہ ہوتا جا رہا تھا۔ جو رہائش مل رہی تھی وہ مہنگی تھی، جو سستی تھیں یا وہ بہت دور تھیں یا وہ لڑکوں کے ساتھ تھیں، یعنی لڑکے لڑکیاں ایک ہی فلیٹ میں، سب اس کے لیے اپنی اپنی جگہ پر کوششیں کر رہے تھے۔ وہ 1-2 برطانوی، پاکستانی، ہندوستانی گھرانوں میں بھی گئی، لیکن وہ رہائش بھی اس کی گنجائش سے زیادہ تھی۔ وہ بہت نارمل سی ایک رہائش افورڈ کر سکتی تھی، یعنی بے حد سستی سی، جتنی زیادہ سستی ممکن ہو سکے اتنی سستی، اور یونیورسٹی کے پاس بھی۔ ایک لینڈ لیڈی ہیں تو، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہاں کم ہی لوگ رہنے میں کامیاب ہو سکے ہیں۔ ان کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ وہاں جا کر دیکھ لو، شاید تم ان کو سمجھ سکو۔ ٹھیک ہے، وہاں بھی جا کر دیکھ لیتی ہوں۔ اس کا منہ لٹک گیا۔ ہاں، ایسے ہی منہ لٹکا لینا، اور وہ اپنا مشہور زمانہ اور آزمودہ فکرہ ضرور کہنا۔ منحوس ماری، مجھے تو جلد مرنا چاہیے۔
اس بات پر وہ نواز سے زیادہ ہنسی۔ ایک دو لڑکیاں ہیں جو وہاں گئی تھیں، ایک چند دن بعد ہی واپس آ گئی، اور ایک تو چند ہفتے بعد وہ گھر چھوڑ دیا۔ وہ اسے شٹل کاک کہہ رہی تھیں۔ نام اچھا ہے، شٹل کاک۔ کہانی آتی ہے تمہیں؟ ہاں، ایک دو آتی ہیں۔ گڈ، سنا ہے وہ ہر رات کہانی ضرور سنتی ہیں۔ اچھا، صرف کہانی؟ مطلب کرایہ نہیں لیں گی؟ کرایہ تو ضرور لیں گی، ساتھ کہانی بھی۔ ٹھیک ہے، میں دو چار کہانیاں یاد کر کے جاتی ہوں۔ شٹل کاک کا پتہ لے کر وہ چھٹی والے دن شام کو آ گئی۔ یہ ایک 2 منزلہ برطانوی طرز تعمیر کا کافی بڑا گھر تھا۔ گھر کے آگے سبزے کا کافی بڑا قطعہ تھا، جس میں مختلف اقسام کے پودے اور پھول لگے تھے۔ ساری عمارت سفید رنگی تھی اور وائٹ ہاؤس کا چھوٹا سا منا سا نمونہ لگ رہی تھی۔ امرا کو شٹل کاک کا بیرونی نظارہ بہت پسند آیا، بلکہ بہت ہی زیادہ پسند آیا۔ اگر اسے یہاں رکھ لیا جائے تو وہ کافی شاندار قسم کی رہائش گاہ ثابت ہونے والی تھی۔ بیل دی اور کافی دیر تک دیتی رہی، کھڑکیوں سے بھی جھانکتی رہی، دروازہ بھی بجایا، لیکن کوئی بات نہیں بنی۔ وہ دروازے کے پاس ہی سیڑھی پر بیٹھ گئی کہ شاید مالکن بازار تک گئی ہو۔ کوئی 20 منٹ بعد جا کر دروازہ کھلا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر دروازے تک آئی۔ مجھے کہانی آتی ہے، جھٹ کہا۔ سامنے والی کی ہنسی کا فوارہ نکلا۔ وہ ہلکے گلابی رنگ کی ساڑی میں تھی، لمبی، پتلی، سانولی سی، کالے سیاہ بالوں کی کس کر چوٹی بنائے ہوئے اور انہیں کندھے پر گرائے ہوئے۔ مجھے کمرہ چاہیے۔ اندر آ جاؤ۔ وہ ہنستی ہوئی اندر کی طرف بڑھی۔ امرا بھی اس کے پیچھے جانے لگی۔ بعد ازاں امرا کو معلوم ہوا کہ وہ لینڈ لیڈی کو شام کی چائے پلا رہی تھی۔ پھر ان کا منہ دھلایا، کپڑے تبدیل کروائے، بیل دینے والا، دروازہ پیٹنے والا، جائے بھاڑ میں، ہم کیا کریں۔ لینڈ لیڈی نشست گاہ میں ٹھنڈے آتش دان کے پاس بیٹھی بال جیریل کا انگلش ترجمہ پڑھ رہی تھی۔ اس کے سانس اٹکنے لگی۔ یعنی شاعری بھی سنانی پڑے گی، وہ بھی ایسی اعلیٰ پائے کی۔ یعنی یہاں بھی اس کا کام بننے والا نہیں تھا۔ بہت دیر اس کا انٹرویو ہوتا رہا۔ وہ بہت صبر سے اور اپنی طرف سے بہت چالاکی سے سارے سوالات کے جوابات دیتی رہی۔ کھانا پکا لیتی ہو؟ کیا کیا پکا لیتی ہو؟ چاول، روٹی، اور تنور ہو تو نان بھی لگا لیتی ہوں۔ اس نے اس چیز کا نام لیا جو برطانیہ میں میسر ہو ہی نہیں سکتی تھی، تنور۔ بیسن کی روٹی، آلو، گوبھی، قیمے کے پراٹھے، مولی کے بھی، نان پر بیسن لگا کر اسے تل لیتی ہوں، بہت مزے کا بنتا ہے۔ آلو کے پکوڑے، بینگن، پالک، چکن کے، مچھلی کی بھی بنا لیتی ہوں۔ لینڈ لیڈی اپنے بچوں کے سے چھوٹے چھوٹے ہاتھ چھوڑی تلے رکھے اسے دیکھتی رہیں۔ ہو چکا تمہارا؟ اب بتاؤ، کھانا پکا لیتی ہو؟ اس کا منہ لٹک گیا۔ اس کی چالاکی کسی کام نہ آئی۔ دادی ٹھیک کہا کرتی تھی کہ انسان کو زندگی میں سب کام آنے چاہیے، نامعلوم زندگی کہاں لے جائے اور کون سا سیکھا کام آ جائے۔ گوشت کا سالن اور چاول، بس، روٹی بھی۔ سادھنا، یہ پراٹھوں کی اتنی ورائٹی کام کی ہے۔ جی، ہفتے میں 2 بار یہ ہو جائے گی، باقی گوشت کا سالن اور چاول۔ میڈم سادھنا اسی کے ساتھ صوفے پر ذرا کنارے پر بیٹھی تھیں اور سویٹر بن رہی تھیں۔ سودا سلف بھی لانا ہوگا۔ جی، میں لے آؤں گی سنڈے کے سنڈے۔ سنڈے ونڈے ہم نہیں جانتے، جب سادھنا کہے گی لانا ہوگا۔ تازہ سبزی آتی ہے روز، حلال گوشت آتا ہے، بولو ہاں یا نہ۔ ہاں جی ہاں۔ گڈ۔ اچھا اب بولو، کہانی آتی ہے کوئی؟ جی آتی ہے، 2۔ گڈ، کون کون سی سناؤ ذرا۔ ایک کوا تھا، بہت پیاسا تھا، ادھر اڑا ادھر اڑا۔ دوسری خرگوش اور کچھوے والی۔ سادھنا تیزی سے سلائیاں چلانے لگی تاکہ اس کی ہنسی کم سے کم اس کے منہ سے نکلے۔ لینڈ لیڈی البتہ ہونٹ بھیچے بیٹھی رہیں۔ بی بی، یہاں رہنا ہے یا نہیں؟ رہنا ہے تو کہانیاں بدل دو۔ میں اچھی کتابیں لے لوں گی، آپ کو پڑھ کر سناؤں گی۔ گڈ۔ کرایہ بتائے دیں پلیز۔ پہلے شرائط سن لو۔ تم سے پہلے 3 لڑکیاں ہو کر جا چکی ہیں، تم چوتھی آئی ہو۔ سادھنا یہاں 2 سال سے رہ رہی ہے۔ اس نے سہم کر سادھنا نامی لڑکی کو دیکھا۔ ہائے، میری بھی اتنی عمر لگتی ہے کیا؟ سادھنا سے پہلے یہاں 6 لڑکے رہ کر گئے ہیں، اچھے لڑکے تھے، سارا کام کر دیتے تھے۔ میں تو لڑکوں کے حق میں ہی تھی، پر اب سادھنا کی وجہ سے لڑکیاں ہی رکھتی ہوں۔ سارے گھر کی صفائی کرنی ہوگی اور صبح ہی کر کے جانی ہوگی۔ باقی کے کمرے بند ہیں، اور جتنا بھی گھر استعمال ہو رہا ہے وہ تمہیں صاف کرنا ہوگا، کھانا بنانا ہوگا، ہفتے میں 2 دن پودوں کی چھانٹ اور کھڑکیوں کی صفائی،
ایک ہفتے تو میرے کپڑے لانڈری کرو گی اور استری بھی، ایک ہفتے سادنا کرے گی۔ جتنی زیادہ لڑکیاں یہاں رہنے کے لیے آ جائیں گی اتنا ہی کام کم ہو جائے گا۔ میرے کمرے کا جو سینٹرل کارپیٹ ہے اسے دھوپ کے دنوں میں تمہیں دھوپ لگوانی ہوگی۔ پاکستان میں اپنے گھر کا نمبر تمہیں مجھے دینا ہوگا، کیونکہ اگر میں نے تمہیں ٹریک سے اترتے ہوئے دیکھا، یعنی اگر تم میں کوئی غلط حرکت دیکھی، تو فوراً میں تمہارے گھر والوں کو بتاؤں گی۔ تم ایک مسلمان لڑکی ہو، اس لیے میں تمہارے پاس کوئی ایسی ویسی چیز نہ دیکھوں، ورنہ میں تمہیں فوراً یہاں سے نکال دوں گی اسی وقت، چاہے باہر برف باری ہو رہی ہو اور تم نمونیا کا شکار ہو۔ تمہارے ہر طرح کے دوست یہاں آ سکتے ہیں، لیکن اگر میں نے ان دوستوں میں خرابی دیکھی تو فوراً تمہیں یہ جگہ چھوڑنی ہوگی۔ بے شک تمہیں پورے انگلینڈ میں کہیں جگہ نہ ملے۔ اگر میں سوتی ہوں تو چٹکی کی آواز سے بھی جاگ اٹھتی ہوں، اس لیے جب میں سوؤں تو تم ایسے ہو جانا جیسے گونگی ہو۔ لینڈ لیڈی بولتی رہیں۔ وہ جس صوفے پر بیٹھی تھی اسی پر اونگنے لگی۔ کوئی 3 گھنٹے بعد اس کی آنکھ کھلی تو اسی صوفے پر آڑی ترچھی پڑی سو رہی تھی۔ اس کی نظر چھت پر لگے بڑے سے فانوس پر گئی جو روشن تھا، لیکن اس کی نیند سے بھری آنکھیں اس فانوس میں سے مختلف رنگ نکلتے دیکھ رہی تھیں۔ وہ رنگ اڑ رہے تھے۔ کیا مجھے کسی ڈون نے اغوا کر لیا ہے؟ چھت اور قد آدم کھڑکی کے قد آدم ہی پردوں کو گھورتے اس نے سوچا۔ میں یہاں ہوں، کہاں ہوں میں؟ وہ ایک دم سے اٹھ کر بیٹھی۔ سادنا لینڈ لیڈی کی راکنگ چیئر کے پاس صوفے پر بیٹھی کہانی سنا رہی تھی۔ اسے لگا وہ صرف 5 منٹ ہی سوئی ہے۔ اور کیا کہہ رہی تھی آپ؟ وہ آنکھیں ملنے لگی۔ تم ایسے ہی ہر جگہ لملیٹ ہو جاتی ہو لڑکی، لینڈ لیڈی ہنس کر بولی۔ امرا لفظ لملیٹ پر حیران ہوئی۔ خالص دیسی لفظ تھا، یقیناً کوئی پاکستانی سکھا کر گیا تھا انہیں۔ جی بس آج تھکی ہوئی تھی تو۔ جاؤ کھانا کھا لو، کچن میں رکھا ہے۔ کھانا؟ جیسے صدیوں بعد یہ لفظ سنا تھا۔ وہ جلدی سے کچن میں گئی اور ساری ویجیٹیبل رائس اور چکن سوپ ہڑپ کر گئی۔ کافی بنائی اور مگ لے کر آ گئی۔ لینڈ لیڈی اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ کافی کس سے پوچھ کر بنائی تم نے؟ اوہ، پھر غلطی کر دی اس نے۔ وہ خاموش کھڑی دونوں خواتین کو دیکھتی رہی اور منہ لٹکا لیا۔ شکل پر بے چارگی لے آئی۔ بیٹھ کر پی لو۔ لینڈ لیڈی کے اعصاب کچھ ڈھیلے ہوئے، وہ بیٹھ کر پینے لگی۔ برا نہ ماننا، پر تم ایشیا والے بہت تنگ کرتے ہو۔ ایک لمبا وقت تو تمہیں بنیادی اخلاقات سکھانے میں لگ جاتا ہے اور تم لوگ کھاتے بھی بہت ہو۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، پر تھوڑا اپنی عادات پر قابو پاؤ، انہیں درست کرو۔ امرا خاموشی سے کافی پیتی رہی۔ تم جا کر سو جاؤ سادنا، اور تم امرا مجھے میرے کمرے میں لے چلو۔ وہ انہیں کمرے تک لے گئی۔ وہ ایک ٹانگ سے معذور تھیں، دائیں ٹانگ فالج زدہ تھی۔ دایاں ہاتھ بھی بہت مشکل سے حرکت کرتا تھا، لیکن ٹانگ کی طرح مفلوج نہیں تھا۔ انہیں ان کے بیڈ پر لٹایا۔ میرے بال بھی اتار دو۔ بال؟ امرا کو لگا ان کے دماغ کے ساتھ بھی کچھ مسئلہ ہے۔ ہاں بھئی آؤ تو۔ وہ قریب ہوئی اور بالوں پر ہاتھ رکھ کر کھینچا اور وگ اس کے ہاتھ میں آ گئی اور اندر سے بمشکل ½ انچ لمبے بال نکلے۔ پھر وہ سوئچ بورڈ کی طرف آئی۔ اگر اس نے ٹھیک سے گنے تھے تو وہاں کم سے کم 25 سے زیادہ بٹن تھے۔ نائٹ بلب کا شیڈ پسند کرنے میں انہوں نے کافی وقت لیا۔ پھر ہلکے سرمئی کو انہوں نے اتوار کی رات کے لیے پسند کیا اور اسے جانے کے لیے کہا۔ تم ساتھ والے کمرے میں سو جاؤ، صبح اپنا سامان لے آنا۔ خوشی سے اس کی چیخ نکل گئی، کیونکہ 3 وقت کے کھانے کے ساتھ یہ جگہ اسے بہت ہی سستی پڑ رہی تھی۔ اور ہاں، دوبارہ کچن میں نہ جانا۔ لیکن وہ پہلے کچن میں گئی، 1 کپ اور کافی بنائی اور 1 کپ کافی کی قیمت کچن کاؤنٹر پر رکھ دی اور کمرے میں آ کر سو گئی۔ درمیان میں اس کی آنکھ کھلی تو اسے اپنی غلطی کا شدید احساس ہوا۔ اس نے فوراً شرلی کو فون کیا۔ میں پولیس کو کال کرنے ہی جا رہی تھی، تم نے ہمیں پریشان کر دیا۔ وہ ابھی اتنی ذمہ دار نہیں ہوئی تھی۔